آلرائٹ، سب سے پہلے اس کو دیکھ لیتے ہیں. رواہو، روا روایت کی، روایت کیا. روایت کیا. ہو، اس کو روایت کیا. بخاری و مسلم، امام بخاری نے اور امام مسلم نے. جی، یعنی اس حدیث کو، اس کو سے مراد یہ حدیث شریف ہے، یعنی کہ یہ it is narrated by امام بخاری و مسلم. روایت means narrated. تو اکثر حدیثوں میں اس طرح لکھا ہوتا ہے آخر میں رواہو، یعنی ہو سے مراد یہ، ہو ضمیر ہے، پروناؤن ہے. اٹ از نیریٹڈ بائی، اور اس کو انگلش میں اگر لکھیں گے تو اس طرح لکھیں گے اٹ از نیریٹڈ بائی امام بخاری اینڈ وا مینس اینڈ امام مسلم. یعنی کہ ان کی کتابوں میں سے لکھی گئی کتاب. ترجمہ اس کا پڑھ دیتے ہیں پورا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شاہ فرمایا تمام کاموں کا دار و مدار نیتوں پر ہے، ہر آدمی کو وہی ملے گا جو وہ نیت کرے. پس جس نے ہجرت کی اللہ اور اس کے رسول کے لیے تو اس نے ہجرت کی اللہ اور اس کے رسول کے لیے، اور جس نے ہجرت کی دنیا کمانے کے لیے، کسی عورت سے نکاح کرنے کے لیے، تو جس نے جس غرض کے لیے ہجرت کی اس کی ہجرت اسی غرض کے لیے ہوگی. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، قال کہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، فرمایا، کہا، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار تو بس نیتوں پر ہے. اچھا، اب اس سے پہلے کہ میں اس حدیث کو بتانا شروع کروں اور اس میں جو لیسنس آئے ہیں بتانا شروع کروں، اب انسان تین چیزوں سے مل کے بنا ہے، مائنڈ، باڈی اینڈ سول. ذہن، اس کی سوچ، اس کا جسم اور اس کی روح. اور اس میں ذہن کے لیے بھی، سوچ کے لیے بھی لیسن ہے اور اس کی روح کے لیے بھی لیسن ہے. تو پہلے اس کی تھوڑا سا ٹیکنیکل ڈیٹیلز میں ہم جاتے ہیں، اور اس سے مراد بھی ایک لیسن دینا ہے. اب اس کی میں لغت یعنی لنگوسٹک ڈیٹیلز میں جا رہا ہوں، اور اس میں سے اکثر چیزیں آپ لوگوں کی سمجھ میں نہیں آئیں گی، لیکن اس سے وہ چیز سمجھانا مراد نہیں ہے، بلکہ ایک اور لیسن دینا ہے جو میں بھی بتاتا ہوں آپ کو. اب اس کے اندر ابھی صرف ان تین الفاظ کو لے لیتے ہیں، انما الاعمال بالنیات. اب اس کی جو کمپلیکس لنگوسٹک ڈیٹیلز ہیں اس کو میں بیان کر رہا ہوں اس وقت. با اس کے اندر حرف جر ہے، نیات مجرور کہلاتا ہے، جار مجرور یہ ٹرم ہے اس کی لنگوسٹک کی. جار مجرور ہمیشہ کسی لفظ کو ایکسپلین کرنے کے لیے آتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں متعلق. سو جار مجرور ہمیشہ کسی چیز کے متعلق ہوتا ہے. وہ متعلق جو ہے وہ کچھ خاص چیزیں ہو سکتی ہیں، فعل ہو سکتا ہے، اسم الفاعل ہو سکتا ہے، اسم المفعول ہو سکتا ہے، مصدر ہو سکتا ہے، صفت مشبہ ہو سکتی ہے. بالنیات جار مجرور، اس سے پہلے دو ہی الفاظ ہیں، انما حرف ہے اور الاعمال اسم ہے. ان میں سے کوئی بھی موجود نہیں ہے چیز. تو وہ لفظ جس کو ایکسپلین کرنے کے لیے بالنیات آیا اور جس کو بیان کرنے کے لیے آیا، وہ لفظ اس میں موجود ہی نہیں اس کے اندر. اس کو ہم کہتے ہیں حذف. حذف ہوا اور محذوف
جو چیز حذف ہوئی ہو اس کو محذوف کہتے ہیں. محذوف کا مطلب ہے omitted. omitted, left out. حرف جر preposition کہلاتا ہے. حرف جر preposition کہتے ہیں انگلش کے اندر. ٹھیک ہے. اور یہ ہمیشہ ناؤن سے پہلے آتا ہے, اور یہ ہمیشہ متعلق ہوتا ہے کسی چیز کے. وہ چیز یہاں پہ omitted ہے, left out ہے, موجود ہی نہیں ہے اس کے اندر. جب تک اس لیفٹ آؤٹ چیز, وہ جو لفظ ایک اس کے اندر موجود نہیں ہے, جب تک وہ معلوم نہیں ہو جاتا, اس کے متعین معنی متعین نہیں ہو سکتے, اس کے معنی پورے ڈٹرمن نہیں کیے جا سکتے مکمل. عربی کا یہ ایک عام دستور ہے کہ اس میں اکثر الفاظ چھوڑ دیے جاتے ہیں, اور یہ اس کی ایک لنگوسٹک کیریکٹرسٹک ہے. ٹھیک ہے. مثال کے طور پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس کے اندر بھی پہلے با آ رہا ہے جو کہ پرپوزیشن ہے, حرف جر, اور جار مجرور. اور جار مجرور سے پہلے ہمیشہ کوئی نہ کوئی ایک متعلق آنا چاہیے, کوئی لفظ آنا چاہیے جس کو یہ ایکسپلین کر رہا ہے, جبکہ اس سے پہلے تو کچھ بھی نہیں ہے, یہ تو شروع ہی اس سے ہو رہا ہے. تو اس کا ترجمہ بنتا ہے اللہ کے نام کے ساتھ جو بہت رحم والا, جو رحمان و رحیم ہے. اللہ کے نام کے ساتھ کیا, اس کا کوئی تذکرہ نہیں اس کے اندر. اس سے پہلے جو چیز آنی چاہیے تھی, جس کو یہ جار مجرور یعنی کہ بسم جو ہے یہ ایکسپلین کر رہا ہے, وہ چیز غائب ہے, omitted ہے, محذوف ہے, لیفٹ آؤٹ ہے اس کے اندر. اب پڑھنے والا خود متعین کرے اس کے اوپر, اور یہ متعین کرنا جو ہوتا ہے پھر یہ اس کے لیے لنگوسٹک ڈیٹیلز پتہ ہونی چاہیے. تو یعنی کہ اللہ کے نام کے ساتھ میں شروع کرتا ہوں, اللہ کے نام کے ساتھ میں کھاتا ہوں, اللہ کے نام کے ساتھ میں پیتا ہوں, اللہ کے نام کے ساتھ میں لکھتا ہوں. تو اس میں علماء نے فرمایا کہ اس کے ساتھ بہت سارے لفظ لگ سکتے ہیں شروع میں, یعنی کہ ابدأ بسم اللہ الرحمن الرحیم, میں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام کے ساتھ. آکلو بسم اللہ الرحمن الرحیم, میں کھانا کھاتا ہوں اللہ کے نام کے ساتھ. اقرأ بسم اللہ الرحمن الرحیم, میں پڑھتا ہوں اللہ کے نام کے ساتھ. اکتب بسم اللہ الرحمن الرحیم, میں لکھتا ہوں اللہ کے نام کے ساتھ. ارقد بسم اللہ الرحمن الرحیم, میں لیٹتا ہوں اللہ کے نام کے ساتھ. افعل بسم اللہ الرحمن الرحیم, میں کام کرتا ہوں سارا اللہ کے نام کے ساتھ. لگاتے چلے جائیں, لگاتے چلے جائیں. تو عربی کا یہ ایک پرنسپل ہے کہ اگر جب اس میں سے بعض الفاظ کو نکال دیا جائے تو اس کے اندر بہت وسعت بھی پیدا ہو جاتی ہے, اس کے اندر پاور ہو جاتی ہے. اور عرب پھر اس کے اوپر فخر کیا کرتے تھے کہ گیس کرو کہ ہم نے کیا کہا ہے اور ہمارا کیا مقصد ہے کہنے کا. اور اس کے اوپر پھر ان کے بہت فخر کیا کرتے تھے, اور ایک دوسرے کے اوپر سبق لینے کی کوشش کرتے تھے کہ ہماری جو پوئٹری ہے یا ہمارا جو ٹیکسٹ ہے, ہم نے جو لکھا ہے, یہ اتنا فصیح اور بلیغ ہے, اس کو ہر آدمی نہیں سمجھ سکتا. اس کے اندر اشارے ہیں, اس کے اندر پہلیاں ہیں, اس کے اندر چیزیں اومیٹڈ ہیں, لیفٹ آؤٹ ہیں. اس کو سمجھنے کے لیے بہت بڑی سمجھ چاہیے. تو لہٰذا وہ اپنے مقابلے میں ہر ایک کو جو عربی زبان سے واقف نہیں ہوتا اس کو عجم کہا کرتے تھے, گونگا ہے, اس کو تو پتہ ہی نہیں, ہماری بات ہی نہیں سمجھ سکتا. علماء نے اب اس کے اوپر بحث شروع کی کہ یہاں کیا لفظ اومیٹڈ ہے, کہ جب تک وہ معنی پتہ نہیں چلیں گے, اس کے وہ لفظ پتہ نہیں چلے گا, اس کے معنی پورے طور سے پتہ نہیں چل سکتے. تو اس کے اوپر اب دو رائے آ گئیں, اب اس کے اوپر ڈیبیٹس ہوئیں. اب یہ لفظ اجتہاد کے ذریعے سے ڈٹرمن کیا جائے گا, کیونکہ یہ چیز موجود نہیں ہے, لفظ میں موجود نہیں ہے. تو دو بڑے اسکول آف فقہ, فقہ شافعی, فقہ حنفی, ان میں اختلاف ہوا, ڈفرنس آف اوپینین آیا. امام شافعی نے فرمایا کہ یہاں جو لفظ اومیٹڈ ہے, لیفٹ آؤٹ ہے, وہ ہے تصح. تصح یعنی کہ اصل تھا انما تصح الاعمال بالنیات, انما تصح الاعمال بالنیات, انما تصح الاعمال یہ میں اپنی بات ختم کرنے کے بعد آپ کو میں بتاؤں گا کہ اس سے میرا مقصد کیا ہے سمجھانے کا. تصح کا مطلب ہے ٹھیک ہونا, صحت سے نکلا یہ, صحت کا اس کا مطلب ہے ٹھیک ہونا.
درست ہونا. یہ لفظ انہوں نے کہا یہ لفظ اصل محسوب ہے یہاں پہ, اور اس سے انہوں نے مسئلہ نکالا کہ اس سے ثابت ہوا, اور اسی حدیث سے انہوں نے پھر دلیل پکڑی, استدلال کیا, آرگیومنٹ دیا اسی حدیث کو بنا کے کہ یہاں پہ اصل لفظ تھا تصحیح, یعنی کہ اعمال کی صحت کا دار و مدار نیتوں کے ساتھ, انٹینشنز کے ساتھ ہے. اعمال ٹھیک ہی نہیں ہوں گے اگر انٹینشن ٹھیک نہیں ہے, اعمال مانے ہی نہیں جائیں گے, قبول ہی نہیں کیے جائیں گے. نماز ہے, نیت صحیح نہیں ہے, یہ نیت کی نہیں تو قبول ہی نہیں کی جائے گی نماز. اسی سے استدلال کر کے امام شافعی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں وضو بھی بغیر نیت کے ٹھیک نہیں ہوگا, اور نیت کو فرض قرار دے دیتے ہیں وضو کے لیے. غسل بھی نیت کے لیے ٹھیک نہیں ہوگا, نیت کے بغیر ٹھیک نہیں ہوگا. لہٰذا غسل جنابت اگر کوئی کرتا ہے اور اس نے نیت نہیں کی تو اس کا غسل جنابت بھی ٹھیک نہیں ہوا, پاک نہیں ہوا. وضو بھی ٹھیک نہیں ہوا, وہ نماز نہیں پڑھ سکتا. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل ہے اور استدلال ہے اور ان کے آرگومنٹس ہیں. اچھا, اب امام ابو حنیفہ کیا رحمۃ اللہ علیہ کیا, حنفی علماء فرماتے ہیں کہ نہیں یہ لفظ صحیح نہیں ہے, ہم اس سے اختلاف کرتے ہیں. ان کا اجتہاد یہ ہے کہ یہاں پہ جو لفظ حذف ہے, محذوف ہے, وہ ہے تصابہ. انما تصابل اعمال بالنیات. تصابہ مطلب ثواب, ریوارڈ. وہ کہتے ہیں صحت سے تعلق نہیں ہے اس کا, بلکہ اس کا تعلق تو ریوارڈ سے, کہ اعمال کا ریوارڈ نیتوں کے حساب سے ملے گا. جس کی نیت جتنی خالص ہوگی, جس کی نیت جتنی اللہ کو خوش کرنے کے لیے ہوگی, اس کا ریوارڈ اسی حساب سے ہوگا. جس کی نیت میں جتنا کھوٹ ہوگا, اور یہاں تک کہ کوئی آدمی بالکل ریا کے لیے, دکھاوے کے لیے کوئی عمل کرتا ہے, اسے ثواب ہی نہیں ملے گا. اور دلیل یہ دیتے ہیں کہ یہ بات سب مانتے ہیں کہ نماز کے اندر ریا کی نیت کر کے ایک آدمی نماز پڑھتا ہے, اور نیت یہ ہوتی ہے کہ سامنے والا دیکھ رہا ہے. لیکن سب علماء کے نزدیک یہ بات مانی جاتی ہے کہ نماز اس کی ہو جائے گی, فرض اس کے اوپر سے اتر جائے گا, لیکن اس کا ثواب اس کو نہیں ملے گا کیونکہ اس کی نیت میں دکھاوا تھا. اسی طرح سے, اسی وجہ سے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک وضو کے اندر, غسل کے اندر نیت ضروری نہیں ہے, نیت فرض نہیں ہے. کسی نے نیت نہیں کی, بغیر نیت کے وضو کر لیا تو وضو ہو جائے گا. وضو کا ثواب نہیں ملے گا اس کو, وضو عبادت نہیں بنے گا اس کی, لیکن وضو ہو جائے گا. مثال کے طور پہ, اب اس سے کیا مطلب ہے کہ ایک آدمی وضو کرنے جا رہا ہے. نیت اصل میں دل کی ارادے کو کہتے ہیں. زبان سے کہنا تو ایک ایکسٹرا چیز ہو گئی, زبان سے کہے نہ کہے, دل کا ارادہ اس کو نیت کہتے ہیں. ایک آدمی جا ہی اس لیے رہا ہے وضو خانے کہ میں بیٹھوں گا اور اس میں وضو کروں گا, تو وہی اس کی نیت ہو گئی. ایک آدمی شاور میں جاتا ہے, غسلی کی نیت سے جا رہا ہے کہ ناپاک ہو گیا ہوں, میں دھو لوں اپنے آپ کو, تو یہ اس کی نیت ہو گئی. پھر اس کا کیا مطلب ہے امام ابو حنیفہ کے نزدیک کہ بغیر وضو نیت کے وضو ہو جاتا ہے, بغیر نیت کے غسل ہو جاتا ہے. یہ گویا ایسے ہے جیسے ایک آدمی نہر کے کنارے چل رہا تھا اور یکا یک اس کا پیر پھسلا اور وہ نہر میں گر گیا, اور اس نے غوطہ کھایا, اور وضو کے لیے جن جن اعضاء کو, جن جن جسم کے حصوں کو دھلنا ضروری تھا, ان سب جگہ پانی پہنچ گیا, اور پھر وہ آدمی باہر نکل آیا اور پھر چلتا ہوا جانے لگا. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ اس کا وضو ہو گیا. اب اس کا اس میں کوئی ارادہ نہیں تھا, وہ تو پھسلا تھا, کہیں اور جا رہا تھا, پھسل کے گر گیا اور اس کے اعضاء دھل گئے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اب وہ نماز بھی پڑھ سکتا ہے اور وہ قرآن کو ہاتھ بھی لگا سکتا ہے کیونکہ اب وہ وضو سے ہو گیا. ہاں, لیکن اس کا ارادہ نہیں تھا, اس کی نیت نہیں تھی اس کی, تو اس کو وضو کا ثواب نہیں ملا, وضو اس کے لیے عبادت نہیں بنا, لیکن وضو ہو گیا. اور اس کے لیے پھر دلیل پیش کرتے ہیں کہ قرآن میں اللہ نے فرمایا وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا, کہ ہم نے آسمان سے پانی نازل کیا جو پاک کرنے والا ہے. تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے پانی کو ایبسولوٹلی پاک کرنے والا, طاہر کرنے والا
قرار دے دیا. یعنی پانی کی یہ صفت ہے کہ یہ طہارت عطا کرتا ہے اور پاکی عطا کرتا ہے. تو جب پانی ایبسولوٹلی بائی اٹس نیچر پاک کرنے والا ہے تو جب بھی اور جہاں بھی استعمال ہوگا یہ طہارت کا اثر دے گا. چاہے وہ شخص جس کے اوپر پانی گر رہا ہے اس نے نیت کی ہو طہارت کی یا نہ نیت کی ہو طہارت کی, اسے صفائی حاصل ہو جائے گی, اسے طہارت حاصل ہو جائے گی, اور نیت شرط نہیں ہے. پھر اس کی آخر میں کیجیے گا انشاءاللہ. اچھا پھر اور دیکھیں اور کیا بحث ہوتی ہے. پھر الاعمال پہ بحث ہو رہی ہے. الف لام آ رہا ہے. الف لام عربی کے اندر دو معنوں میں آتا ہے. یا تو کسی چیز کو خاص کر دیتا ہے. رأیت الرجل, میں نے ایک آدمی کو دیکھا. رأیت رجل, اور رأیت الرجل, الف لام آ گیا. پہلا والا کیا ہے؟ اس میں الف لام نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہوگا میں نے کسی آدمی کو دیکھا, کوئی بھی آدمی ہو سکتا ہے. اور دوسرے والے میں خاص ہو گیا, میں نے کسی خاص آدمی کو دیکھا, اور اس خاص آدمی کا کہیں نہ کہیں ذکر آیا ہوگا, پیچھے بھی آ سکتا ہے, یا کسی خاص کی ذکر آگے آئے گا کہ کون خاص تھا, لیکن ایک الف لام لگانے سے خصوصیت آ گئی ہے. انگلش میں جب لکھیں گے I saw a man, I saw a man, لام الف لام کے بغیر, جسے لام تعریف کہتے ہیں, آ کا ترجمہ آئے گا. اور جب الف لام لگ جائے جسے لام تعریف کہا جاتا ہے تو I saw the man, تو دا جو ہے وہ خاص کر دیتا ہے. ایک معنی تو یہ ہوتے ہیں. دوسرے معنی الف لام کے سب کے لیے استعمال ہوتے ہیں, جسے ہم کہتے ہیں لام استغراقی, یعنی کہ جس سے سب مراد ہو. تو یہاں فرمایا, یہاں الف لام جو ہے لام استغراقی ہے, یعنی اس سے مراد ہے سارے اعمال, کوئی خاص عمل مراد نہیں ہے اس سے, بلکہ اس سے مراد ہے سب اعمال, جتنے بھی اعمال موجود ہیں ان سب کا دار و مدار نیت کے اوپر ہے. تو بھائی کس چیز کا دار و مدار نیت پر ہے؟ تو امام شافعی کی بات کو کے خلاف جو ہے کاؤنٹر دلیل دی امام بنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے, اور انہوں نے کہا کہ اگر اس سے مراد سارے اعمال ہیں اور ہر اعمال کے بارے میں یہ فرمایا جا رہا ہے کہ اس کی صحت, اس کے ٹھیک ہونے کا دار و مدار نیت پر ہے, تو خود امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں بھی ہر چیز کے اوپر نیت کا حکم نہیں لگتا. یعنی کہ اور مثال کے طور پہ قتل ہو گیا کسی سے, اور قتل اس سے غلطی سے ہو گیا, اس کی نیت نہیں تھی مارنے کی. مثال کے طور پہ ایک آدمی نے نیت کر کے ارادے سے کسی کو مارا, قتل کیا, تو اب قصاص ہوگا اور اس کو قتل کے بدلے قتل کیا جائے گا. اور اگر اس کے ورثہ چاہیں تو وہ جرمانہ لے کے چھوڑ سکتے ہیں, جسے دیت کہتے ہیں. لیکن ایک آدمی تھا, اس کی نیت نہیں تھی, وہ اپنی بندوق صاف کر رہا تھا, اور صاف کرتے میں غلطی سے چل گئی اور گولی جا کے کسی کو لگ گئی اور مر گیا. اس کو کہتے ہیں قتل خطا, غلطی سے ہو گیا. تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک بھی قتل مانا جائے گا. وہ یہ کہے جی میری تو نیت ہی نہیں تھی, اور آپ تو یہ فرما رہے تھے کہ جی اعمال نیت سے ہوتے ہیں, تو میری تو نیت نہیں تھی, لہذا اس کا یہ قتل نہیں مانا جائے. لیکن امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ بھی اس کے اوپر قتل ہی کا فتویٰ لگاتے ہیں, لیکن چونکہ یہ خطا ہوا, بائی مسٹیک ہوا, لہذا قصاص نہیں ہوگا. قصاص کا مطلب ہے قتل کے بدلے قتل کرنا, قتل نہیں کیا جائے گا بلکہ اس پہ جرمانہ یا دیت لگا دی جائے گی. تو حنفی علماء کی دلیل میں یہ پیش کرتے ہیں کہ یہاں مراد خود جو ہے سارے اعمال ہیں, اور سارے اعمال کے اوپر نیت کے بارے میں فتویٰ خود امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا بھی نہیں ہے. لہٰذا یہاں پہ قریب ترین چیز یہی ہوگی کہ ثواب کا حکم لگایا جائے گا, کہ اعمال کا ثواب نیت سے. اور اس سے دیکھیں اس سے کتنے بڑے بڑے, صرف ان 2-3 الفاظ ہی میں بھی ہم اٹک گئے, اور اس سے کتنا بڑا ایک مسئلہ نکلا کہ ایک جگہ پہ وضو کی نیت کی فرضیت اور غسل میں نیت کی فرضیت, کہ غسل اور نیت اور وضو نیت کے بغیر صحیح ہوگا ہی نہیں ہوگا, اس کے فتوے نکلے. اور دوسری طرف یہ فتویٰ نکلا کہ جی اس کے لیے ضروری نہیں ہے. اتنی ٹیکنیکلٹیز حدیث کے اندر ہوتی ہیں, اور اس میں سے جو میں نے بتایا شاید کچھ بھی سمجھ میں نہ آیا آپ کو, اور مقصد بھی یہی تھا سمجھانا
کہ اس میں اتنی کمپلیکیشنز ہیں، لنگوسٹک ڈیٹیلز اتنی ہیں، زبان کی پیچیدگیاں اتنی ہیں کہ ایک ایک چیز کے فرق سے مسئلہ بدل جاتا ہے، اور کہاں کہاں سے کیا کیا حکم نکلتا ہے اس کے اندر. یہ چیز عام آسانی سے لینے والی نہیں ہے، یہ کوئی کھیل تماشا نہیں ہے. اپنے آپ کو علماء کا پابند کریں، علماء سے استغنا نہ برتیں. استغنا کسے کہتے ہیں؟ ایک اور عربی کا لفظ آ گیا، اور یہ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے. استغنا، انڈیپینڈنس. اور جو استغنا کرتا ہے اس کو مستغنی کہتے ہیں. انڈیپینڈنٹ. اپنے آپ کو کسی کا محتاج نہ سمجھنا. کسی کا اپنے آپ کو علماء سے مستغنی نہ سمجھیں. لوگ آ جاتے ہیں، لوگ بیٹھ جاتے ہیں، حدیثیں سنا رہے ہوتے ہیں، عربی بھی نہیں آتی ہوتی، پڑھنا نہیں آ رہا ہوتا، گرامر کا کچھ نہیں پتا ہوتا، اور حدیثیں سناتے ہیں اور اسے ایکسپلین کر رہے ہوتے ہیں، اور علماء کو غلط ثابت کر رہے ہوتے ہیں. یہ حال ہو گیا. اور مجھے تو حیرت ہوتی ہے عوام الناس کے اوپر کہ جب ان کو کوئی مسئلہ بتایا جائے تو دلیل مانگتے ہیں کہ ہمیں بتائیں کہ اس حدیث سے یہ مسئلہ نکلا. میرے بھائی، میری بہن، آپ کو حدیث بتا بھی دی جائے تو یہ اس کو سمجھنا کوئی آسان کام ہے؟ اس کے لیے کیا پری ریکوزٹس چاہیے؟ کچھ تو چیزیں چاہیے ہوں گی، کچھ تو علوم چاہیے ہوں گے جس کو سمجھ کے یہ چیز سمجھی جائے. کچھ تفصیلات چاہیے ہوں گی جس کے بغیر یہ چیز سمجھنا ممکن نہیں ہوتی. جگہ جگہ حروف، الفاظ محذوف ہوتے ہیں، اس کے اوپر اجتہاد کیا جاتا ہے، اجتہاد میں اختلافات ہوتے ہیں، ایک کی رائے کچھ ہے، ایک کی رائے کچھ ہے، اور یہ اجتہاد یہ ہوا میں نہیں کیا جاتا. اس اجتہاد کے پیچھے بھی وجوہات ہوتی ہیں. پوری علم حدیث کے اوپر احادیث کے ذخیرے پہ نظر ہوتی ہے، اور اس کے بعد یہ چیزیں پیش کی جاتی ہیں. ایسا نہیں ہے کہ کوئی بھی لفظ اپنی طرف سے لگا دیا. جگہ جگہ تو ہوتا یہ کہ جو گمراہ کرنے والے لوگ ہیں وہ حدیث آپ کو دکھائیں گے بخاری کی، حدیث آپ کو دکھائیں گے مسلم کی، سند آپ کو ثابت کر دیں گے صحیح ہے، اور ثابت کیا کریں گے؟ بخاری مسلم کا نام ہر ایک کے زبان پہ تو یہ بتا دیا تو وہ مطمئن ہو گئے. حالانکہ بخاری مسلم کی ہر حدیث ہر چیز میں لی بھی نہیں جاتی. لوگ اس کو سن کے مطمئن ہو جاتے ہیں، اور پھر اس کے الفاظ سے جو معنی پہنانا چاہیں پہنا دیتے ہیں. اس کے مطلب کیا نکلتے ہیں یہ اصل مطلب یہ نہ سنانے والے کو سمجھ میں آتا ہے صحیح، نہ سننے والے کو سمجھ میں آتا ہے صحیح. اور جو ان کو اپنی بات کرنی ہوتی ہے وہ بات کرا کے بیوقوف بنا کے وہ گمراہ کر جاتے ہیں. تو اپنے آپ کو ایک تو یہ بات کہ بھئی حدیثیں پوچھنا اور دلائل پوچھنا یہ تو علماء کا کام ہے. علماء بحث کرتے ہیں آپس میں، اسکالسٹک بحث، علمی بحث ہوتی ہیں. وہ دلائل کو سمجھتے بھی ہیں، وہ دلائل دیتے بھی ہیں. کیا پتہ ہے لوگوں کو کہ کتنے دلائل ہوتے ہیں، کتنی طرح کے دلائل ہوتے ہیں، اور دلائل کے اندر نقص اور ڈیفیکٹس کیا کیا ہوتے ہیں، اور کیسے دلیل کو پکڑیں گے کہ وہ دلیل صحیح تھی یا غلط تھی. سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. تو یہ عوام الناس کا کام نہیں ہے کہ دلیل دو. عوام الناس کیا کرے گی؟ عوام الناس صحیح جگہ سے مسئلہ لے گی، صحیح سورس سے مسئلہ لے گی. 4 اسکولز آف فقہ صحیح اسکولز مانے گئے، صحیح سند مانے گئے، اور وہ ہے فقہ الحنفیہ، فقہ الشافعی، فقہ المالکیہ، فقہ الشافعیہ، فقہ الحنبلیہ. 4 ائمہ مجتہدین کہ ان کے اجتہاد، ان کے فتاوی کو امت نے قبول کیا، امت کے بڑے بڑے علماء نے قبول کیا، اور ان کے
فتاوی کمپائل ہو گئے اور ان کے فتوے کے اصول مرتب ہو گئے، اجتہاد کیسے کیا جائے، اور اس بنا پہ ان کے اسٹوڈنٹس بنے، اور پھر یہ ان کے علوم منتقل ہوتے چلے گئے اور ایک سلسلہ سند کا بن گیا. کہ جیسے ہم نے یہ دیکھا تھا کہ حدیث کی الفاظ کی ایک سند ہوتی ہے اور ایک متن ہوتا ہے، اور یہ سند یہ بتاتی ہے کہ یہ الفاظ کس درجے میں ہم اس کو مانیں کہ یہ الفاظ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں کہ نہیں ہیں. اور وہ اسی طرح سے کہ اس میں موجود جتنے اشخاص آ رہے ہیں ان کی تحقیق، کہ ان کا کردار کیسا تھا، ان کی یادداشت کیسی تھی، اس بنا پہ اس حدیث کے اوپر اس اعتماد بنتا چلا جاتا ہے یا اعتماد کم ہوتا چلا جاتا ہے. یہ تو حدیث کے الفاظ کی سند ہے. اب الفاظ کی سند دکھا کے کوئی ان الفاظ کو جو مرضی آئے معنی پہنا دے، اس کو کیسے پکڑیں گے؟ اس کی سند کہاں ہے؟ اس پہ دھیان کسی کا نہیں جاتا. یہ ایک سب سے پہلا لیسن اس حدیث سے ہم اس کو بتا رہے ہیں کہ جیسے الفاظ کی سند ضروری ہے ویسے معنی کی سند بھی تو ضروری ہے، مطلب کی سند بھی تو ضروری ہے. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ جو مرضی ہے مطلب بتا دیں. اس کو چیک اینڈ بیلنس کون کرے گا؟ اور اس کو چیک اینڈ بیلنس کوئی نہیں کر رہا. اس کو چیک اینڈ بیلنس کرنے کے لیے کہ معنی کی سند، مطلب کی سند، یہ جو ہے وہ فقہ متعین کرتی ہے. قرآن و حدیث کا مطلب یہ فقہ، سائنس آف فقہ بتاتی ہے کہ فقہ کا مطلب ہے فہم ہونا، سمجھ ہونا، کہ اللہ اور رسول کے حکم کیسے نکلیں گے اس میں سے، اس کو سمجھنے کا کیا طریقہ ہے. تو وہ 4 سکولز مستند ہیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی اور امام حنبل، اور بھی بہت سارے مجتہد تھے ان کے زمانے میں. لیکن اللہ کا حکم اور اللہ کی مرضی یہ ہوئی اور باقی کسی کے فتاوی اور ان کا فقہ محفوظ نہیں رہ سکا. ان 4 حضرات کو ایسے شاگرد ملے اور اللہ کو منظور تھا یہ رکھنا ان کو کہ ان کا فقہ پریزرو ہو گیا. کتابیں لکھ دی گئیں، کتابوں پہ کتابیں لکھ دی گئیں، بحث مباحثے ہوئے، ڈسکشنز ہوئے اور مسائل نکلے. ان کے اصولوں کو استعمال کرتے ہوئے ہر زمانے میں نئے نئے مسائل دریافت کیے گئے اور حکم نکالے گئے اللہ کے، اور ان کا فقہ جو ہے وہ پریزرو ہوتا چلا گیا. ان کے فتاوی پریزرو ہو گئے، اور وہ بکس کی فارم میں ان کے شاگردوں یا تو خود ائمہ نے اپنی زندگی میں کتابیں لکھیں اور وہ کتابیں محفوظ رہ گئیں، یا ان کے امیڈیٹ جو شاگرد تھے انہوں نے کتابیں لکھیں اور وہ کتابیں محفوظ ہو گئیں ساری، اور باقی حضرات کا فقہ محفوظ نہیں رہا. تو سب سے پہلی یہ چیز کہ آپ دیکھا آپ نے کہ اس میں کتنی باریکیاں اس کے اندر ہیں اور کیسے یہ نکلا. یہ ترجمے سے کبھی بھی چیز پتہ نہیں چل سکتی. ترجمہ تو مجبوری کے درجے میں کیا جاتا ہے سمجھانے کے لیے کہ ہر آدمی عربی کی فہم نہیں رکھ سکتا، لیکن شوق سب کو ہوتا ہے مسلمانوں کو، چلو قرآن کا ترجمہ کر دیا جائے، چلو حدیث کا تھوڑا بہت ترجمہ کر دیا جائے کہ ان کی بات سمجھ میں آ جائے کہ کیا بات کہی جا رہی ہے. شوق ہے، مسلمان کو شوق ہونا بھی چاہیے قرآن سمجھنے کا اور حدیث سمجھنے کا. اس شوق کو پورا کرنے کے لیے ترجمہ ایجاد کیا گیا، لیکن اس ترجمے سے کبھی بھی مسائل نہیں نکالے جاتے. اس کے لیے تو دقیق پیچیدہ عربی کی لغت کی فہم ہوتی ہے. اب آ جائیں آگے انشاءاللہ، اور اس میں جاتے ہیں کہ حدیث میں دوسرا میسج کیا نکلا. یہ تو ہماری عقل کے لیے میسج تھا کہ اپنی عقلوں کو، اپنی فہم کو ہم پابند رکھیں علماء کے ساتھ، جو ایکسپرٹس ہیں، جو اسپیشلسٹ ہیں اس چیز کے. انما الاعمال بالنیات، بے شک اعمال نیتوں کا دار و مدار، ان کے ثواب کا دار و مدار، ان کے وجود کا دار و مدار نیتوں کے ساتھ ہے. انما، اچھا اب دوسری چیز یہ آ گئی. اب اور دیکھیں، اور تھوڑی سی ڈیٹیل بتا دوں آپ کو. انما جو ہے یہ آتا ہے حصر کے لیے. حصر کہتے ہیں لمٹ کرنا، ریسٹرکٹ کرنا. لمٹ، ریسٹرکٹ، محدود کر دینا، محدود کر دینا، حد بندی کر دینا. یعنی کہ یہ گویا ترجمہ اس کا یہ ہوگا کہ اعمال کا دار و مدار تو نیت ہی پر ہے. ہی کا ترجمہ جو آئے گا وہ انما کی وجہ سے آ رہا ہے. اعمال کا دار و مدار، اعمال کا ثواب تو بس نیت ہی کی وجہ سے. تو گویا یہ ریسٹرکٹ کر رہا ہے، لمٹ کر رہا ہے کہ بس اسی وجہ سے سارا. لیکن اس میں اندر پھر ڈیٹیلز آ گئی، اور وہ کیا ڈیٹیلز ہیں کہ ہم جانتے ہیں کہ اعمال کی قبولیت، اعمال کا ثواب صرف نیتوں کے ساتھ نہیں ہے. ایک آدمی
اچھی نیت ہے اس کی، اللہ کو خوش کرنے کی نیت ہے اس کی، اخلاص کے ساتھ کر رہا ہے، ریا نہیں ہے، دکھاوا نہیں ہے، نماز پڑھ رہا ہے، لیکن کہتا ہے 3 رکعت نماز کیا ہے، میں اس کو 4 کر دیتا ہوں، مغرب کی نماز 3 رکعت کیسی ہے، اس کو میں 4 کر کے پڑھتا ہوں، 1 رکعت زیادہ پڑھوں گا اور ثواب ملے گا مجھے۔ تو نیت تو اس کی خالص تھی، لیکن اس کا عمل سنت کے مطابق نہیں تھا، تو اس کو کوئی ثواب اس کے اوپر نہیں ملے گا، اس کی نماز ہوگی نہیں، مغرب کی نماز مانی نہیں جائے گی۔ فجر کی نماز پڑھتا ہے، کہتا ہے یہ 2 رکعت ہیں، اس کو 4 رکعت بنا دیتا ہوں، زیادہ ثواب ملے گا، تو کوئی ثواب نہیں ملے گا، سرے سے نماز ہوگی نہیں اس کی، کیونکہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم طریقے سے الگ ہے۔ تو لہٰذا یہاں پہ حقیقی ریسٹرکشن نہیں ہے، حقیقی حصر نہیں ہے، بلکہ یہاں پہ تاکید ہے، سٹریس دینا ہے کہ نیتوں کو عام طور سے اگنور کر دیا جاتا ہے، اس لیے کہ نیت، انٹینشن، اس کو آدمی ہلکا سمجھتا ہے، عمل کو زیادہ سمجھ رہا ہوتا ہے۔ پیسے بانٹ رہا ہے، غریبوں کے اندر تقسیم کر رہا ہے، لاکھوں روپے، کروڑوں روپے، یتیم خانہ بنا رہا ہے، کھانے کھلا رہا ہے، یہ عمل بڑا ہے، اور اس کے پیچھے نیت، وہ نیت کس نے دیکھی ہے؟ نیت تو دل کے اندر چھپی ہوئی ہے، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ آدمی اس کو اہمیت نہیں دے رہا ہوتا، نظر نہیں آ رہی ہوتی، احساس نہیں کر رہا ہوتا اس کا۔ اس وجہ سے اس کو اسٹریس کرنے کے لیے کہ جس کو تم بہت چھوٹا سمجھ رہے ہو نا، یہ تو بہت بڑی چیز ہے، اس لیے یہ حصر کا لفظ لایا گیا کہ بس اسی سے تعلق ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے حقیقتاً کہ بس اسی سے اور کسی سے نہیں ہے، بلکہ چونکہ چھوٹا سمجھا جاتا ہے، اس کو بڑا بتانے کے لیے اتنا تاکید، اتنا سٹریس کا ورڈ لایا گیا کہ بات سمجھانے کے لیے کہ اس کو چھوٹا نہیں سمجھو، اس ذرا سی چیز کی وجہ سے تمہارا سارے اعمال رد کر دیے جائیں گے۔ کہ قیامت کے دن حدیث شریف میں آیا کہ 3 لوگوں سے عذاب شروع کیا جائے گا، اور بڑے بڑے پہاڑ جتنے عمل لے کر آئیں گے وہ اپنے پاس، اور عذاب شروع ان سے ہوگا کہ ایک شہید ہوگا کہ اس سے کہا جائے گا کہ تم کیا لے کر آئے میرے لیے؟ شہید کہے گا یا اللہ آپ کے لیے جان قربان کر دی میں نے، کہ نہیں، تم نے تو بہادر کہلوانے کے لیے جان قربان کی تھی اپنی، کہ تمہیں تمغہ مل جائے شجاعت کا، بہادری کا، تو وہ مل گیا، وہ دنیا میں تمہیں تمغہ مل گیا، ایوارڈ مل گیا، شہید کہلا دیے گئے، اب کچھ نہیں ہے تمہارے لیے، ہمارے لیے تو کچھ نہیں کیا، اور اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اور ایک بہت امیر آدمی کو بلایا جائے گا کہ تم نے کیا کیا؟ اللہ آپ نے جو مال دیا اس میں آپ کے لیے دن اور رات خرچ کیا، آپ کو خوش کرنے کے لیے نہیں، تم نے سخی کہلوانے کے لیے خرچ کیا تھا کہ تمہیں لوگ تمہاری تعریف کریں کتنا خرچ کرنے والا ہے، تو وہ تمہاری ہو گئی تعریف، جس کام کے لیے کیا تھا وہ تمہیں اجر مل گیا، اب کچھ نہیں ہے، اس کو بھی ڈالو۔ پھر ایک عالم کو بلایا جائے گا، تم نے کیا کیا؟ اللہ دن اور رات بیانات کیے آپ کے لیے، اور یہ وہ دین کو پھیلایا، نہیں، تم نے تو عالم کہلانے کے لیے پھیلایا کہ تمہارا علم کیا ہے، واہ واہ کتنا علم ہے حضرت کا، کیسے کیسے نکتے بتا رہے ہیں، تو وہ کہلوا دیا گیا، وہ تمہیں مل گئی شہرت، اب کچھ نہیں ہے، اب ڈالو۔ تو یہ بتانے کے لیے کہ یہ چیز جس کو چھوٹا سمجھا جاتا ہے، عمل کو بڑا سمجھا ہوتا ہے، وہ پہاڑ جتنے عمل، حیثیت نہیں ان کی جب تک نیت صحیح نہ ہو۔ وَإِنَّمَا لِامْرِئٍ مَّا نَوَىٰ، اور آدمی کے لیے اس کے عمل میں اتنا ہی حصہ ہے، اتنا ہی ثواب ہوگا جس کی اس نے نیت کی، ما نوا، جس کی اس نے نیت کی۔ اب آگے آ جاتا ہے فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ۔ یہاں ایک چیز بتاتے ہیں، جس طرح سے قرآن کی آیتوں اور صورتوں کو سمجھنے کے لیے اس کا ایک کانٹیکسٹ ہوتا ہے جس کو ہم شان نزول کہتے ہیں۔ کانٹیکسٹ، سیاق، اردو میں یا عربی میں سیاق کہا جاتا ہے، اور اس کو کہتے ہیں شان نزول۔ یہ بہت سارے لوگوں نے سنا ہوگا لفظ شان نزول۔ یہ آیت نزول کس وجہ سے ہوئی؟ کیا نازل ہونے کا سبب کیا تھا اس کا؟ اسی طرح سے یہ قرآن کے لیے، اسی طرح سے حدیث کے لیے اس کے کانٹیکسٹ اور سیاق کو بتانے کے لیے جو لفظ استعمال ہوتا ہے وہ ہوتا ہے شان ورود۔ شان ورود، ورود نکلا ہے وارد سے، یہ وارد کا لفظ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، وہ وارد ہوا یعنی آیا،
آنے کے معنی میں، یعنی یہ حدیث کس موقع پہ آئی تھی، کیا اس کا سبب بنا تھا، کوئی واقعہ تھا جو اس کا سبب بنا تھا. یہ دونوں چیزیں سبب بتانے کے لیے، سبب بتانے کے لیے آئے. قرآن کی آیت کہ جی الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، سورہ فیل کا شان نزول کیا ہے کہ جی ہاتھی والے تھے، ابراہا آ رہا تھا ہاتھیوں کو لشکر لے کے، قرآن وہ کعبے کو تباہ کرنے کے لیے، اور وغیرہ وغیرہ، پورا واقعہ سبھی نے سنا ہوگا. یہ شان نزول تھا، ٹھیک ہے، اس کو بتانے کے لیے. تبت یدا ابی لہب وتب، اس کا شان نزول کیا تھا کہ ابو لہب جو آپ کا چچا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے گالی دی کہ تمہارے ہاتھ ٹوٹ جائیں اور یہ اور وہ. اس کے اوپر یہ آیت نازل ہوئی کہ نہیں، اس کے ہاتھ ٹوٹیں گے. یہ شان نزول اس لیے نازل ہوئی. اسی طرح سے حدیث کا جس طرح ہر آیت کا شان نزول نہیں ہوتا، ہر حدیث کا بھی شان ورود نہیں ہوتا. اس حدیث کا ایک شان ورود ہے، اور وہ یہ ہے کہ ایک خاتون تھیں، ایک صحابیہ تھیں جن کو ام قیس کہتے ہیں. ام قیس رضی اللہ عنہ. یہ ہجرت کا موقع تھا، یہ ہجرت کر رہی تھیں، مکے سے مدینہ ہجرت کا حکم آ گیا تھا. ایک صاحب ان سے نکاح کرنا چاہ رہے تھے، تو انہوں نے کہا کہ جی میں تو ہجرت کر رہی ہوں، اور ایک صورت میں نکاح ہو سکتا ہے، قبول تو ہے مجھے تمہارا نکاح، لیکن میں ہجرت کر رہی ہوں، میں رکوں گی نہیں یہاں پہ، اور اگر تم ہجرت کر لو تو نکاح ہو سکتا ہے ورنہ نہیں ہو سکتا. تو ان صاحب نے حضرت ام قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کرنے کے لیے ہجرت کر لی، اور مدینے پہنچ گئے، اور اس کے بعد نکاح ہو گیا ان کا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ بات پتہ چلی، اس وقت آپ نے یہ حدیث بیان فرمائی. اس وقت آپ نے کہا کہ اعمال کا ثواب نیتوں کے ساتھ ہے. کس نیت سے کیا؟ ہجرت بہت بڑا عمل ہے، سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں ہجرت سے. کہ 3 چیزیں ایسی ہیں، 3 اعمال ایسے بیان ہوئے ہیں جس سے انسان کے نامہ اعمال میں سے گناہ صاف کر دیے جاتے ہیں، مٹا دیے جاتے ہیں، پلیٹ بالکل کلین کر دی جاتی ہے کہ اب دوبارہ سے شروع کرو. برائیاں ختم کر دی جاتی ہیں، نیکیاں چھوڑ دی جاتی ہیں. کہ کیا؟ ایک وہ کہ جب وہ کفر سے اسلام میں آئے، کفر چھوڑ کے اسلام قبول کر لے، کا سارا کچھ معاف ہے، جو کچھ کیا اب شروع کر دو. دوسرا، جب وہ ہجرت کرے، شرعی ہجرت جس کا حکم آیا، تو جب ہجرت کرے گا تو سارے گناہ معاف. تیسرا، جب وہ حج مبرور، ایسا حج جو قبول کر لیا گیا ہو، کا اس پہ سارا سلیٹ صاف کر دی جاتی ہے، سارا بورڈ اس کا صاف ہو جاتا ہے کہ اب دوبارہ سے عمل، اب سارے گناہ معاف ہیں. تو اتنا بڑا عمل اس پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ آدمی کے لیے عمل میں، اس کے عمل میں اتنا ہی ثواب ہے جو جیسے اس کی نیت ہے، اس کی نیت کے مطابق ملے گا. فمن کانت ہجرتہ، تو پھر جس کی ہجرت اللہ و رسولہ، اللہ اور اس کے رسول کے لیے، فہجرتہ اللہ و رسولہ، تو اس کی ہجرت، جس نے اللہ اور رسول کے لیے ہجرت کرنے کی نیت سے ہجرت کی ہو، تو پھر اس کی ہجرت اللہ اور رسول ہی کے لیے سمجھی جائے گی. ومن کانت ہجرتہ الی دنیا، اور جس نے دنیا کے لیے، کسی دنیا کے کام کے لیے ہجرت کی، مال کمانے کے لیے ہجرت کی، کسی اور مقصد سے دنیا کا کوئی فیور حاصل کرنے کے لیے کی، یصیبھا، وہ اس کو حاصل کر لے گا، وہ اس کو چیز مل جائے گی جس کے لیے اس نے کی. او امرأۃ، یا کسی عورت سے نکاح کرنے کے لیے شادی کی. امرأۃ عورت کو کہتے ہیں، امرأۃ عورت، امرئن مرء، یہ مرء سے نکلا ہے اور یہ مرد کو کہتے ہیں. او امرأۃ، یا کسی عورت سے نکاح کرنے کے لیے ہجرت کی، یتزوجھا، تو اس سے شادی کر لے گا، نکاح کر لے گا، اس کا مقصد پورا ہو گیا. فہجرتہ الی ما ہاجر الیہ، تو پھر اس کی ہجرت
اسی مقصد کی سمجھی جائے گی جس کے لیے اس نے ہجرت کی. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. تو ایک عرصے تک ان صحاب کو مہاجر ام قیس صحابہ پکارتے رہے. یہ ام قیس کا مہاجر ہے، شادی کرنے کے لیے وہاں ہجرت کی انہوں نے. اچھا جی، ٹھیک، یہ ہو گیا. اب اس کے اندر اخلاص کے اوپر بات ہے. جو سبق اس میں ہمیں لیسنس مل رہے ہیں وہ اخلاص ہے. ایک فائدہ جو ہو گیا وہ تو یہ ہوا آپ کا کہ کوئی بھی عمل، نیک عمل، چاہے وہ واجب ہو یا سنت ہو یا مستحب ہو، وہ اس وقت تک اجر کا باعث نہیں بن سکتا، اس پہ اجر نہیں مل سکتا جب تک اس میں اللہ کو راضی کرنے کی نیت نہ ہو. اور کوئی کام لوگوں کو راضی کرنے کے لیے کیا گیا یا شہرت یا نام حاصل کرنے کے لیے کیا گیا تو کتنا ہی نیک کام ہو، کتنا ہی بڑا، اس پہ ثواب نہیں ملے گا. ایک تو لیسن ہمیں اس میں سے یہ ملا. ٹھیک ہے. دوسرا ہمیں اس میں سے یہ لیسن ملا کہ وہ اعمال جو مباح ہیں. مباح کسے کہتے ہیں؟ اب یہاں تھوڑا سا اس کو بیان کر دیتے ہیں. اعمال کی، حکم کی، احکام کی کچھ قسمیں ہیں. ٹھیک ہے. ایک ہو گیا آپ کا فرض، ایک ہو گیا آپ کا واجب، ایک ہو گیا آپ کا سنت موقدہ. یہ موقدہ ہے، اس کی تاکید کی گئی بات. ایک ہو گیا آپ کا مستحب، اس کو سنت غیر موقدہ بھی کہہ سکتے ہیں، اور سنت غیر موقدہ بھی اسی میں آ جاتی ہے، غیر موقدہ. ایک ہو گیا مباح، پھر ایک ہو گیا مکروہ، اور یہ مکروہ تنزیہی ہے. ایک ہو گیا مکروہ اور یہ مکروہ تحریمی ہے، حرام کے قریب ہے. اور پھر حرام. تو یہ آپ کی ایک پوری وہ بن گئی لائن. ٹھیک. یہ چیز مباح ہے. مباح کا مطلب، اچھا، فرض وہ چیز جو فرض ہے، جس کو چھوڑنے سے گناہ آ جائے گا، اس کا کرنا انتہائی ضروری ہے، نہ کرنے پہ گناہ. واجب بھی فرض کے درجے میں ہی ہے. عملاً دونوں چیزیں برابر ہیں. ٹیکنیکل ڈیٹیلز میں تھوڑا سا فرق ہے کہ ایکسٹریکٹ کہاں سے کیا گیا ہے، کس طرح سے ثابت ہوا ہے، لیکن ٹیکنیکل یہ بھی واجب بھی فرض کے حکم میں ہی ہے. سنت موقدہ وہ سنتیں، وہ عمل جو فرض اور واجب تو نہیں تھا، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بہت زیادہ اہتمام فرمایا، اور کبھی کبھی چھوڑا ہو تو چھوڑا ہو، ورنہ اس کو چھوڑا نہیں ہے اس عمل کو. سنت موقدہ ہو گیا، اس کو چھوڑنے سے بھی گناہ ملے گا، لیکن کم درجے کا گناہ ملے گا، واجب اور فرض سے کم درجے کا ملے گا. ایک چیز ہے مستحب یا سنت غیر موقدہ. مستحب کا مطلب ہے پسندیدہ، سنت غیر موقدہ سے مراد وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال جو آپ نے کبھی کیے، کبھی چھوڑ دیے، پابندی نہیں کی اس کے اندر. یہ ایک ہی درجے میں آ جاتے ہیں. ان کے بارے میں حکم یہ ہے کہ ان کو کریں گے تو ثواب ملے گا، اور چھوڑ دیں گے تو گناہ نہیں ملے گا. پھر آ گیا مباح. مباح کا مطلب ہے کہ وہ عمل جس کے نہ کرنے پہ ثواب ہے اور نہ چھوڑنے میں گناہ ہے. ٹھیک ہے. مثال اس کی لے لیں، کھانا کھا لیا آپ نے، بھوک لگی، آپ نے کھانا کھا لیا. اگر آپ نے لنچ اسکپ کر دیا، نہیں کھایا بھوک کے باوجود، تو گناہ نہیں ملے گا، اس کے اندر کوئی گناہ بھی نہیں ہے. آپ کی ضرورت تھی، آپ نے نہیں پی، ابھی بعد میں کھا لیں گے. نہیں کھایا، مس ہو گیا، کوئی مسئلہ نہیں. ایک مباح عمل ہے. تفریح کرنے جا رہے تھے، نہ کرنے پہ ثواب ہے، نہ کرنے پہ گناہ ہے. جائز تفریح تھی، پارک میں گھومنے جا رہے ہیں،
حلال ہے، جائز ہے، مباح ہے. مباح کا مطلب ہے جائز. جائز. تفریح کرنے پہ بھی کوئی ثواب تو کچھ نہیں ملے گا، اور نہیں کرنے گئے تو گناہ بھی کوئی نہیں ملے گا. ایک جائز چیز ہے، کر لیا، نہیں کیا. مکروہ تنزیہ، ناپسندیدہ. اور تنزیہی کا مطلب ہوتا ہے چھوٹے درجے میں. اچھا جی، مکروہ تحریمی حرام کے درجے میں. وہ اور حرام وہ ہے جس کے کرنے پہ گناہ ملے گا اور چھوڑنے پہ ثواب ملے گا. تو یہ وہ چیزیں. تو مباح کام، ٹھیک ہے. دوسرا سبق اس میں سے ہمیں یہ ملا کہ وہ عمل جو مباح ہیں، جو جائز ہیں، مباح سے مراد جائز. مکروہ تنزیہی وہ ناپسندیدہ عمل جو چھوٹے درجے کا ہو. تنزیہی سے مراد چھوٹے درجے کا ناپسندیدہ. اور مکروہ تحریمی حرام کے درجے کا، یعنی کہ حرام کے قریب. جیسے واجب فرض کے قریب ہوتا ہے، ویسے مکروہ تحریمی حرام کے قریب ہوتا ہے، اور عملاً حرام ہی ہوتا ہے. اور حرام وہ جس کا ان دونوں کا چھوڑ دینا، اس پہ ثواب ملتا ہے. تو دوسرا لیسن اس حدیث سے ہمیں یہ ملتا ہے کہ چونکہ اعمال سے ثواب مل رہا ہے، اعمال کا، نیت سے ثواب مل رہا ہے اعمال کا، لہذا جو اعمال جائز ہیں، مباح ہیں، جن کے کرنے میں کوئی ثواب نہیں ہے، چھوڑنے میں کوئی چھوڑنے میں کوئی گناہ نہیں ہے، اچھی نیت سے وہ اعمال بھی عبادت بن جاتے ہیں. ٹھیک ہے. کھانا پینا، چلنا پھرنا، روزی کمانا، یہ سب مباح اعمال ہیں. اور اگر اس میں نیت اچھی کر لی جائے تو یہ مباح سے بڑھ کے آگے ثواب کا سبب بن جاتے ہیں، عبادت بن جاتے ہیں. فرض، دوبارہ سے بتا دیتا ہوں، فرض وہ اعمال جن پہ کرنے پہ ثواب ہے اور جن کے چھوڑنے پہ بہت بڑا گناہ ہے، مینڈیٹوری. ٹھیک. واجب بھی فرض کے قریبی ہے، برابر. عملاً دونوں چیزیں برابر ہیں. اسکالسٹک ڈفرنس ہے جو ٹرم الگ بنائی گئی. جیسے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے واجب کا نکالا ہے ٹرم. امام شافعی کے نزدیک واجب کچھ نہیں ہے، دونوں فرضی ہیں. تو الگ الگ اصطلاحات ہیں فقہا کی. سنت موقدہ وہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پابندی کے ساتھ ثابت ہے، تاکیداً ثابت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ کافی پابندی فرمائی ہو، کبھی چھوٹا ہو لیکن اکثر آپ نے پابندی فرمائی ہو، وہ عمل سنت موقدہ کہلاتا ہے. اس کو کرنا ثواب ہے اور اس کو چھوڑنے پہ گناہ ہے، لیکن وہ گناہ کم درجے کا ہوگا واجب و فرض سے، لیکن ملے گا گناہ. پھر اس کے نیچے مستحب وہ جو چیز پسندیدہ ہے، اور غیر موقدہ، سنت غیر موقدہ بھی اسی میں آتی ہے. وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت شدہ کام جو آپ نے پابندی سے نہ کیوں، کبھی کیوں کبھی نہ کیوں، کبھی چھوڑ دیوں. جیسے کہتے ہیں عصر سے پہلے کی 4 رکعت سنتیں غیر موقدہ ہیں، کبھی آپ نے پڑھی کبھی آپ نے چھوڑ بھی دی، اور چھوڑنا بھی بڑی تعداد میں ہوگا اور پڑھنا بھی اس حساب سے. تو یہ چیز مستحب پسندیدہ چیزیں ساری. مباح وہ کام جو جائز ہو، جس کے نہ کرنے کے اوپر ثواب نہیں ملے گا، چھوڑنے پہ عذاب نہیں ملے گا، سزا نہیں ملے گی، گناہ نہیں ملے گا. مکروہ تنزیہی ناپسندیدہ کام. تنزیہی کا مطلب ہے چھوٹے درجے کا. مکروہ تحریمی، مکروہ ناپسندیدہ کو کہتے ہیں. تحریمی حرام کے درجے کے قریب، بڑے درجے کا ناپسندیدہ. حرام وہ کام جس کے چھوڑنے میں ثواب ملے گا اور چھوڑنا لازمی ہے، مینڈیٹوری ہے، اور کرنے میں بڑا گناہ ہے. تو حرام اور فرض ایک دوسرے کے اپوزٹس ہو گئے، اور مکروہ تحریمی اور واجب ایک دوسرے کے اپوزٹ ہو گئے. جو واجب اور فرض کے اندر تعلق ہے کہ قریب کہ عملاً ایک جیسے ہیں، ویسے ہی مکروہ تحریمی اور حرام عملاً ایک جیسے ہیں. اور مستحب اور مکروہ تنزیہی ایک طرح کے. اچھا، تو مباح کام، کھانا پینا، چلنا، روزی کمانا، ملنا ایک دوسرے سے، یہ سب نیت اچھی رکھنے سے عبادت کے درجے میں بن جائیں گے. ورنہ عبادت نہیں ہوگی، ورنہ ایک عام سا عمل ہے، انسان نے اپنی ضرورت پوری کر لی.
اب بڑے اور بزرگ اس کا بڑا اہتمام کیا کرتے تھے کہ اپنی نیتوں کو درست کریں. مولانا اشرف علی تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنے وقت کے مجدد تھے, بہت بڑے علماء میں سے تھے. ان کے خلیفہ ڈاکٹر عبدالحی صاحب نور اللہ مرقدہ, یہیں نارتھ نازر آباد میں ایف بلاک میں ان کی رہائش تھی. تو مولانا ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنے کتاب میں فرماتے ہیں کہ میں نے اس بات کا بڑا اہتمام کیا کہ ہر کام میں سنت کی نیت رکھوں گا, نیت کو اپنے صحیح بناؤں اور نیت سے عمل کو اچھا بناؤں. تو فرماتے تھے کہ میں گھر آتا تھا کام کر کے, اور کھانے کا وقت ہوتا تھا, گرم گرم کھانا تیار ہے, دسترخوان پہ لگا ہوا ہے, بھوک لگ رہی ہوتی تھی, دل چاہتا تھا بس ٹوٹ پڑوں. تو میں ایسے وقت میں اپنے آپ کو روکتا تھا اور اپنی نیت ٹھیک کرتا تھا کہ میں یہ کھانا صرف اپنی بھوک مٹانے کے لیے نہیں کھا رہا, بلکہ یہ میں کھانا سنت کی ادائیگی کے لیے کھا رہا ہوں. کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب کبھی اچھا کھانا آتا تھا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوتے تھے اور پسند فرماتے تھے اور خوش ہو کے کھاتے تھے. تو میں اس سنت کی ادائیگی کے لیے میں یہ کھانا کھا رہا ہوں. اس نیت کے بدلنے سے کیا ان کی بھوک پہ اثر پڑے گا کہ اب وہ پیٹ بھرنے کے لیے نہیں کھا رہے, سنت کی ادائیگی کے لیے کھا رہے, تو کیا ایسا ہوگا کہ ان کو مزہ نہیں آئے گا, یا ایسا ہوگا کہ ان کا پیٹ نہیں بھرے گا؟ ہرگز نہیں. وہ ضرورتیں پوری ہو ہی جائیں گی, مزہ تو آ ہی جائے گا, پیٹ بھی بھر جائے گا. لیکن اب یہ کھانا ان کی عبادت بن گیا, اور اگر یہ نیت نہ ہوتی, صرف پیٹ بھرنے کی نیت ہوتی, تو یہ کھانا مباح ہوتا, اس میں نہ ثواب ہوتا نہ کچھ, نہ چھوڑنے میں عذاب ہوتا. تو اس کو عبادت بنا دیا. پھر فرماتے ہیں سارے دن کے بعد گھر آتا, چھوٹے چھوٹے بچے دوڑتے ہوئے آتے, ابو آ گئے, ابو آ گئے, اور آ کے لپٹ جاتے. دل کرتا ان کو اٹھا لوں, چمٹا لوں, پیار کروں, لیکن رک جاتا اور اپنی نیت ٹھیک کرتا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بچوں سے بہت محبت کرتے تھے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب بچے آتے تھے تو آپ ان کو لپٹاتے تھے, چمٹاتے تھے, پیار کرتے تھے. تو میں سنت پوری کرنے کے لیے کر رہا ہوں, اور اس کے بعد یہ عمل کرتے تھے. تو نیت کے بدلنے سے ایک مباح عمل جس کے کرنے میں کوئی ثواب نہیں تھا, وہ عبادت بن گیا, کیونکہ سنت کو سنت کی نیت سے کرنا یہ عبادت ہے. اتنا بڑا اس کا اثر ہے. سورہ انسان قرآن میں, جس کو سورہ دہر بھی کہتے ہیں, اس میں اخلاص والوں کی نشانی بتائی گئی. دیکھیں آپ, وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا, اور وہ لوگ, اخلاص والے لوگ, اللہ کی محبت کی خاطر, عَلَىٰ حُبِّهِ, اللہ کی محبت کی خاطر کھانا کھلاتے ہیں مسکینوں کو, یتیموں کو, قیدیوں کو. اور پھر کیا کہتے ہیں, اِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ, ہم جو تمہیں کھانا کھلا رہے ہیں نا, یہ صرف اللہ کے لیے کھلا رہے ہیں. کوئی اپنی پاپولیرٹی مقصود نہیں ہے, کوئی اپنے لائکس بڑھانے مقصود نہیں ہے, کوئی اپنی سبسکرپشن بڑھانی مقصود نہیں ہے. لِوَجْهِ اللَّهِ, اللہ کی خوشی کے لیے کھلا رہے ہیں. وجہ کہتے ہیں خوشی کو. لا نريد منکم جزاء, ہمیں اس کھانا کھلانے کے بدلے میں تم سے کچھ بدلہ نہیں چاہیے. ولا شکورا, اب آپ دیکھیں اخلاص کی حد اللہ کیا بیان کر رہے ہیں. کہہ رہے ہیں ہمیں اس کھانا کھلانے کی بدلے میں تم سے کوئی بدلہ نہیں چاہیے, کوئی ریوارڈ نہیں چاہیے, کوئی تمہارا مقصد نہیں ہے, تمہارا تھینک یو بھی نہیں چاہیے, تمہارا تھینک یو بھی نہیں چاہیے. اس درجے کے مخلص لوگ ہیں. یہ درجہ اللہ کو مقصود ہے اخلاص کا. یہ نیتیں چاہیے اللہ کو کہ میرے لیے کر رہے ہو نا, یہ نیت تمہاری عمل کی میرے لیے نا, تو تم منہ کیوں تمہارا بن گیا جب جس کے ساتھ تم نے اگر نیکی کی وہ تھینک یو ادا کیے بغیر ادھر چلا گیا, تو پھر منہ کیوں بن گیا تمہارا, اور پھر تم کہتے ہو کہ تھینک یو بھی ادا نہیں کیا یار, اس نے شکریہ تک نہیں کہا یار, کیسا روڈ ہے, کیسا بدتمیز آدمی ہے. کیوں خیال آیا یہ؟ اس کا مطلب نیت صحیح نہیں تھی, اس سے ریوارڈ کی توقع تھی, چاہے وہ ریوارڈ تھینک یو کے درجے کا تھا, لیکن ریوارڈ تھا کہ وہ اپریشیٹ کرے کہ ہم نے اس کے ساتھ کچھ کیا ہے. یہ نیت اللہ کے لیے خالص نہیں ہوئی. مخلص لوگ, اللہ نے کیا معیار بنایا کہ نہیں
تھینک یو بھی ایکسپیکٹ نہیں کرنا بھائی. راستے میں روک کے کسی کی مدد کر دی اور وہ مدد لے کر اور منہ پلٹ کے منہ موڑ کے چلتا پنا, اس نے نہ شکریہ ادا کیا نہ کچھ کیا, تو دل میں کچھ نہیں آنا چاہیے, کچھ نہیں آنا چاہیے دل میں, کوئی بھاری پن نہیں آنا چاہیے کہ نہیں میں نے تو اللہ کے لیے کیا, مجھے اس سے تو کچھ بھی نہیں چاہیے, سب کچھ اللہ سے چاہیے مجھے. لوگ زکوٰۃ دیتے ہیں اور پھر احسان جتاتے ہیں, بہت بڑی چیز ہے, بہت بڑا گناہ ہے. زکوٰۃ حق ہے اس کا, جس کو غریبوں کا, آپ کا احسان نہیں ہے اس کے اوپر کسی پہ کہ زکوٰۃ دے دی, دیکھو ہم نے اس کو زکوٰۃ دی, یہ دیا, پیسے دیے, مدد کی, اور اس نے ہمارے ساتھ ایسا کیا. کیوں؟ زکوٰۃ آپ کا احسان تھا کیا؟ نہیں, اس کا احسان تھا, اس نے آپ سے لیے. اگر نہ لیتے اپنا فرض کیسے ادا کرتے آپ؟ زکوٰۃ لینے والا نہ ملے, فرض کیسے ادا کریں گے؟ اور پھر پکڑے جائیں گے کہ وہ مال جس کی زکوٰۃ نہ ادا ہوئی ہو وہ قبر میں سانپ اور اژدہے کی شکل میں لپٹا جائے گا. کرتے ہیں لوگ ایسا؟ نہیں, کچھ نہیں. ملازم تھا, زکوٰۃ سے آپ نے اس کی مدد کر دی, اس کو ضرورت مند تھا, موٹر سائیکل دلا دی, گھر بنوا دیا, اور وہ چھوڑ کے چلا گیا فوراً اس کے بعد, تو چلا جائے. میری زکوٰۃ ادا کرنے سے کوئی احسان اس کے اوپر نہیں ہے, اس کے اوپر کوئی آبلیگیشن نہیں ہے, کوئی پابندی نہیں ہے اس کے اوپر. خاص طور پہ فیملیز کے اندر, خاندان میں عورتوں کو بڑی شکایتیں ہوتی ہیں, ہم نے ان کے ساتھ یہ کیا, سسرال والوں کے ساتھ یہ کیا, جواب میں ہمیں کیا دیا انہوں نے, باتیں سنائی, ہمارے ساتھ یہ کیا, ہمارے ساتھ وہ کیا. تو بھائی آپ نے جو کیا وہ اللہ کے لیے کیا نا, یا اللہ کے لیے نہیں کیا, تو یہ اخلاص نہیں ہوا. اور ایسا عمل کبھی سکون نہیں دے گا. نیکیاں انسان کو سکون دیتی ہیں, لیکن اس وقت جب اس کے ساتھ اللہ کی نیت ہو, اخلاص ہو, کامل اخلاص ہو, تب وہ نیکیاں فائدہ پہنچاتی ہیں, تب وہ نیکیاں سکون اور اطمینان دیتی ہیں. ورنہ پھر یہی ہوتا ہے کہ ہم نے یہ کیا, اس نے تو ہمیں ساتھ اور برا کیا, اور پھر انسان جلتا رہتا ہے, کٹتا رہتا ہے, پریشان ہوتا رہتا ہے. وہ نیکی اس کو سکون نہیں دیتی, اطمینان نہیں دیتی. تو اپنی نیتوں کو ہم درست کریں, خالص اللہ کے لیے کریں. کچھ نہیں چاہیے ہمیں, کوئی ریوارڈ نہیں چاہیے ہمیں, کوئی اچھا بیہیویئر دوسری طرف سے نہیں چاہیے اس بدلے, اس چیز کے بدلے میں. اللہ سے لینا ہے خالی. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ مشہور ہے نا, کہ ایک صحابی تھے غریب, ان کی کفالت کرتے تھے, ان کا وظیفہ اسٹائپنڈ دیتے تھے ان کو. اور ہماری ماں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پہ جب واقعہ افک ہوا, افک کا واقعہ کہتے ہیں تہمت, جب تہمت کا واقعہ ہوا اور لگائی گئی, تو اس میں جو منافقوں نے کیا تھا شروع, جو کہ مسلمان نہیں ہوتے, منافق وہ جو مسلمان نہیں ہوتے لیکن جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں, اصل میں اسلام قبول نہیں کیا ہوتا انہوں نے. تو منافقوں نے یہ چیز اڑا دی, اور اسلام مسلمانوں کی بھیس میں ہوتے ہیں, تو اکثر لوگ مسلمان ہی سمجھ رہے ہوتے ہیں ان کو. تو اس میں بعض بھولے بھالے مسلمان بھی اس باتوں میں آ گئے. ان میں سے ایک یہ صحابی بھی تھے جن کی وظیفہ, جن کا اسٹائپنڈ حضرت ابوبکر دیتے تھے. انہوں نے بھی ایک آدھ جملے کچھ اس میں کہہ دیے, شامل ہو گئے. بھول سے, غلطی سے تھے یہ مسلمان. تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے برات کی آیتیں اتاری حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی معصومیت کے اوپر. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شدید غم ہوا کہ بیٹی کے اوپر اس طرح کی بات لگے, تو باپ کا غم باپ ہی جانتا ہے. تو حضرت ابوبکر نے ارادہ کیا کہ میں اب اس لڑکے کو, ان صاحب کو, میں اب وظیفہ نہیں دوں گا اپنے پیسے. میری بیٹی پہ الزام لگایا, میں ہی پیسے دے رہا تھا, کفالت کرتا تھا. تو آیت نازل ہو گئی کہ ایسا نہ کرنا اور احسان کا معاملہ کرتے رہنا. حضرت ابوبکر صدیق, تو ابوبکر صدیق تھے,
فوراً توبہ کر لی اور دوبارہ سے وظیفہ ان کو جاری کر دیا. اتنا بڑا دل، اتنا بڑا جگرا صحابہ کا ہو سکتا ہے، اللہ والوں کا ہی ہوتا ہے. اور ہمارے یہاں ہم سناتے رہیں آیتیں، سناتے رہیں حدیثیں، نہیں جی میرے ساتھ یہ کیا. تو یہ چیز اپنے اندر لانی ہے. نہیں، وہ جو آیت ہے وہ میں بعد میں گروپ پہ ڈال دوں گا، ابھی میرے ذہن میں نہیں ہے. یہ دوسری صورت کی آیت ہے، یہ والی آیت نہیں ہے. یہ اپنے اندر لانا ہے، اس کی محنت کرنی ہے. اچھا، اب یہاں سے بعض دفعہ یہاں پہ یہ پہلو نکل سکتا ہے اور اس بات کی طرف دھیان جا سکتا ہے کہ یہ جو صحاب تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اتنی سخت بات کی ان کے بارے میں، یہ تو صحابی تھے، تو اس کا مطلب ہے صحابی بھی غلط نیت سے آ رہے تھے، صحیح نیت نہیں تھی، اور وغیرہ وغیرہ وغیرہ. ذہن اس کی طرف مائل ہو رہا ہوتا ہے. اس کی اصلاح ضروری ہے. صحابہ کے اوپر کسی قسم کی کوئی تنقید جائز نہیں ہے. صحابہ کے اوپر کوئی تنقید کسی کی اجازت نہیں ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو استاد تھے، آپ تو ان کے مربی تھے، آپ تو ان کے مینٹور تھے، آپ تو ان کے ٹرینر تھے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو دل چاہے کہیں، اللہ پاک جو دل چاہے کہیں. لیکن عام امتیوں کو، ان کے بعد آنے والوں کو، کسی کو جائز نہیں ہے کہ صحابہ پہ کسی قسم کی کوئی تنقید کریں. علماء نے اس کے اوپر بیان فرمایا کہ اچھا گمان کرنا ضروری ہے. ایک عام مسلمان کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک عام، جس کا مفہوم ہے کہ ایک عام مسلمان سے اگر تم کوئی بات ایسی دیکھو جس کے ایک سے زیادہ مطلب نکل سکتے ہیں تو تم اچھا والا مطلب لو، اگر تمہارے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے، کوئی دلیل نہیں ہے، کوئی ایویڈنس نہیں ہے. جس طرف شراب خانہ تھا وہاں سے ایک آدمی آتا نظر آیا، اب دیکھا نہیں کہ کہاں سے نکلا ہے اور کہاں سے آیا، تو ذہن فوراً بری طرف جاتا ہے نا، وہیں گیا ہوگا. کیوں؟ اس کے آس پاس اور بھی تو جگہیں ہیں، وہاں بھی جا سکتا ہے. یا شراب خانے سے نکلتا ہوا نظر آ گیا کوئی مسلمان، مغرب کے ممالک میں ہوتا ہے نا، تو فوراً ذہن بری طرف جائے گا، پی کے نکلا ہوگا. کیوں؟ کسی مقصد سے بھی تو جا سکتا ہے، کسی کو کوئی چیز ڈیلیور کرنے بھی تو جا سکتا ہے، کسی سے کوئی کام ہو تو بھی جا سکتا ہے. بہت ساری ریزنز اچھے نکل سکتے ہیں اگر ایویڈنس نہیں ہے تو. کیوں بری بات سمجھی جائے؟ اس کو کہتے ہیں حسن ظن، اچھا خیال رکھنا. اچھا خیال رکھنا، اچھا گمان رکھنا، یہ حکم دیا گیا ہے. جب تک کہ کوئی ایویڈنس پکا نہ ہو آپ کیوں اس کے بارے میں برا گمان کریں. تو یہ جب عام مسلمان کے بارے میں حکم ہے تو صحابی کے بارے میں تو اعلیٰ درجے کا یہ گمان ہے کہ ہر عمل کے اندر ان کا اچھا گمان رکھنا ہے، کیونکہ وہ دین کی بنیاد ہیں. صحابہ پہ اگر تہمتیں لگنی شروع ہو جائیں، صحابہ پہ اگر اعتراضات شروع ہو جائیں تو گویا دین کو گرا دیا گیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اللہ فی اصحابی، خطبوں میں پڑھا جاتا ہے اکثر یہاں پہ پاکستان میں تمہیں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں میرے صحابہ پہ کوئی تنقید نہ کرنا، کوئی کرٹیسائز نہ کرنا ان کو. فمن احبہم فبحب احبہم، جس نے ان سے محبت کی اصل میں اس نے میری محبت کی وجہ سے ان سے محبت کی ہے. فمن ابغضہم فببغضی ابغضہم، جس نے ان سے بغض رکھا، ان سے نفرت کی، اصل میں اس کو مجھ سے نفرت ہے اس لیے اس نے نفرت کی. ایک اور جگہ فرمایا لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو گالیاں مت دینا. اور کر رہے ہوتے ہیں، ایک طبقہ تو مسلسل دے رہا ہوتا ہے، اور ایسے اور بھی لوگ بیٹھے ہوتے ہیں جو خاص صحابہ کو ٹارگٹ کر رہے ہوتے ہیں. سخت کبیرہ گناہ والا عمل ہے یہ، اور جہالت کا عمل ہے بالکل. تو علماء نے فرمایا کہ یہ بات گمان رکھنا چاہیے
کہ صحابی تھے اور بہت ممکن ہے کہ ان کی دونوں نیتیں ہوں، کہ ہجرت بھی کرنے کی نیت ہو اور ساتھ میں یہ نیت بھی انہوں نے کی ہو کہ میں نکاح بھی کر لوں گا. اور ایک عمل کے اندر ملٹیپل نیت کر سکتے ہیں. وہ عمل جو فرض عبادات کے اندر نہ ہو، فرض واجب عبادات میں نہ ہو، نفل عبادات ہوں، ان کے اندر بھی ملٹیپل نیت کر سکتے ہیں. نفل پڑھ رہے ہیں، 2 رکعت نفل پڑھ رہے ہیں، علماء یہ کہتے ہیں کہ اس کے اندر آپ ایک سے زیادہ کی نیت کر سکتے ہیں. آپ توبہ کی نیت کر لیں، میں صلاۃ التوبہ پڑھ رہا ہوں. آپ اس میں حاجات کی بھی نیت کر لیں کہ میں حاجات کی نیت پڑھ رہا ہوں. مسجد میں آئیں تو اس میں تحیۃ المسجد کی بھی نیت کر لیں. ایک سے زیادہ نیتیں ہو سکتی ہیں ایک کام کے اندر. تو ان صحابی نے دونوں نیتیں کی ہوں گی، لیکن چونکہ صحابہ کا درجہ ایسا تھا کہ ان سے جو ایکسپیکٹیشنز تھی وہ بہت ہائی درجے کی ایکسپیکٹیشنز تھیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ کہا، گویا ان کو یہ تنبیہ کی کہ تمہیں صرف وہ والی نیت کرنی چاہیے تھی اور اس کے علاوہ کوئی نہیں، صرف ایک نیت ہونی چاہیے تھی تمہاری. یہ عمل ایسا تھا. تو اس پہ علماء یہ بیان فرماتے ہیں کہ عربی کا ایک محاورہ ہے، حسنات الابرار سیئات المقربین. حسنات الابرار سیئات المقربین. حسنات الابرار سیئات المقربین. نیک لوگوں کی نیکیاں جو بہت قریب لوگ ہوتے ہیں، مقرب ہوتے ہیں، ان کے گناہ بن جاتے ہیں. ان سے توقعات جو مقرب لوگ ہوتے ہیں، جو بہت قریب ہوتے ہیں اللہ کے، ان سے توقعات بہت زیادہ ہوتی ہیں. اور چھوٹی سی عمل، چھوٹا سا بھی ادھر سے ادھر ہو جائے تو پھر ان کو پکڑ کی جاتی ہے کہ یہ تمہارے لائق نہیں تھا، تمہیں تو اس سے زیادہ کی بات کرنی چاہیے تھی. اور عام لوگوں سے وہ عمل ہو جائے تو واہ 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 تعریفیں ہوتی ہیں. اس کی مثال ایسی ہے جیسے بچہ ہے، چھوٹا سا بچہ ہے آپ کا، 6 سال کا 7 سال کا بچہ ایک ڈرائنگ بنا کے لاتا ہے اور اس نے لائنیں کھینچی ہوئی ادھر سے ادھر اور تکون بنائے پہاڑیاں، اور یہ دیکھیں ابا یہ پہاڑیاں ہیں، یہ سورج ہے، اور الٹی سیدھی لکیریں کھینچ کے اس نے بنایا ہوا ہے. یہ اماں کھڑی ہیں، ابا کھڑے ہیں. بچے بتاتے ہیں نا چھوٹے چھوٹے، واہ 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 کتنی اچھی ڈرائنگ بنائی ہے، واہ واہ یہ تو بڑی زبردست. ابا لے آ کے اپنے آفس میں لگا لیتے ہیں، دیکھو میرے 5 سال کے بچے نے بنائی ہے، 6 سال کے 7 سال کے بچے نے بنائی ہے. الٹی سیدھی لکیریں کھینچی ہوئی ہوتی ہیں. اور یہی آرٹ 20 سال کا نوجوان آپ کو بنا کے لا کے تھے، یہ دیکھیے ابا میں نے آپ کے لیے بنایا ہے. کہیں گے یہ کوئی ڈرائنگ بنائی ہے؟ یہ تو 6 سال کا بچہ، 6 سال کی عمر کا بچہ بناتا ہے. یہ کوئی آرٹ ہے؟ یہ تو بالکل فضول سی. تو ایک کے لیے جو تعریفیں ہوئیں، دوسرے کے لیے ایکسپیکٹیشن زیادہ تھیں. تو لہذا صحابہ کے ساتھ جو معاملہ تھا تو وہ بہت ہائی درجے کا تھا. تو اس وجہ سے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی اصلاح فرماتے تھے. اور دوسری بات کہ جب صحابہ سے کوئی غلطی ہوئی، کوئی خطا ہوئی، اللہ کے رسول نے ان کی اصلاح فرما دی، انہوں نے توبہ کر لی. اور وہ توبہ ایسی ہوتی تھی کہ اس جیسی کوئی توبہ نہیں تھی. وہ توبہ مثالی توبہ ہوتی تھی، اور وہ اپنے آپ کو ریفارم کر لیتے تھے، اپنے آپ کو بدل لیتے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کے حساب سے. تو لہذا صحابہ ہر حال میں مثال ہے کہ جب ان سے کوئی غلطی ہوئی تو وہ غلطی مثال نہیں بنتی، لیکن اس غلطی سے جو توبہ کرتے ہیں وہ توبہ مثال بن جاتی ہے. تو لہذا صحابہ کے بارے میں ہمیشہ اچھا گمان رکھنا، ہمیشہ حسن ظن رکھنا، یہ ہمارے عقائد میں سے اور ہمارا ایمان کا دار و مدار اس کے اوپر ہے. آگے چلتے الدین النصیحہ، دوسری حدیث شریف ہے. اور اس کے اندر کیا فرما رہے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم؟ نصیحہ کہتے ہیں، اردو میں ہم اس کو نصیحت اس کا ترجمہ کرتے ہیں. اور اس کے معنی علماء یہ فرماتے ہیں کہ اس کے عربی کے اندر کئی معنی، اور یہ بہت ہی بلیغ لفظ ہے. ایک معنی اس کا ایڈوائس، جو نصیحت کے معنی میں بھی ایڈوائس، گڈ ایڈوائس، ٹھیک ہے.
ویل وشنگ، اچھا خیر خواہی، جسے ہم خیر خواہی کہتے ہیں اردو میں، خیر خواہی، اچھا چاہنا، کسی کے لیے اچھی بات کی رکھنا۔ تیسرا مطلب اس کا علماء نے یہ بیان کیا ہے عربی لفظ نصیحہ کا، پورے حقوق ادا کرنا، پورے حقوق ادا کرنا۔ اردو میں جب نصیحت لی جاتی ہے تو اردو میں نصیحت صرف ایڈوائس کے معنی میں لی جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اور اس میں پھر لوگ گڑبڑ کر جاتے ہیں کہ نہیں اس کا مطلب تو یہ، بھائی آپ کو جب عربی سے واقفیت نہیں ہے تو آپ اعتراض نہیں کر سکتے، جو مطلب بتائے جا رہے ہیں اس مطلب کو سمجھیں، جو علماء نے مطلب بتائیں، اس کے بہت سارے مطلب ہیں۔ اور اس کا ثبوت اس بات سے بھی ملتا ہے کہ یہ حدیث کا ایک ٹکڑا ہے، یہ پوری حدیث نہیں ہے، اور اس کی پوری حدیث وہ یہ والی ہے، یہ قال کہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال الدین النصیحہ قلنا لمن، کہ اللہ کے رسول نے فرمایا دین نصیحت ہے۔ صحابہ کہتے ہیں ہم نے کہا کہ کس کے لیے رسول وسلم؟ قال للہ، اللہ کے لیے، انہوں نے کہا اللہ کے لیے، ولی کتابی، اور اللہ کی کتاب کے لیے، ولی رسولی، اور اللہ کے رسول کے لیے، ولی ائمۃ المسلمین، اور مسلمانوں کے لیڈرز کے لیے، ائمہ امام کے لیے، وعامتہم، اور عام مسلمانوں کے لیے۔ 1 2 3 4 اور 5 کیٹیگریز گنوا دیں، 5 چیزیں گنوا دیں، ان سب کے لیے دین نصیحت ہے۔ اب اگر دین کو ایڈوائس کے معنی میں لے تو اللہ کو کون ایڈوائس دے سکتا ہے میرے بھائی؟ کتاب کو، اللہ کی کتاب قرآن کو کون ایڈوائس دے گا؟ اللہ کے رسول کو کون ایڈوائس دے گا؟ تو یہ معنی یہاں پہ نہیں ہے، یہاں پہ جو معنی نکلتے ہیں وہ اصل میں حقوق کی ادائیگی، اللہ اور رسول کی جب اور کتاب کی جب بات آ جائے گی تو پھر پورے حقوق کی ادائیگی مراد ہوگا۔ جب اللہ کی کتاب اور اللہ کے رسول کی بات آئے گی تو اس سے مراد ان کے حقوق ادا کرنا، کہ کیا ہیں اللہ کے حقوق؟ کہ اللہ کے حقوق ادا کرنا، اللہ کی ذات و صفات کو اس طرح ماننا جیسا کہ اللہ نے کہا ہے، اللہ کا کسی کو شریک نہ بنانا، اللہ کو تمام عیب سے، نقائص سے پاک سمجھنا، ڈیفیکٹ سے پاک سمجھنا، ساری صفات، سارے کمالات اللہ کے لیے ماننا، ٹھیک ہے؟ اللہ کے نافرمانیوں سے بچنا، اللہ کے حکموں کو پورا کرنا، اللہ سے محبت کرنا، اللہ کے دشمنوں سے دشمنی کرنا، اللہ کے دوستوں سے دوستی کرنا، یہ اللہ کی نعمتوں کی شکر گزاری کرنا، یہ سب اللہ کے حقوق ہیں جو اس لفظ کے اندر آ رہے ہیں کہ یہ اللہ کا حق ہے، یہ پورا کرنا ہے۔ الدین النصیحہ للہ، اللہ کے لیے نصیحہ یہ ہے کہ اللہ کے حقوق پورے کرنا۔ اللہ کی کتاب کے لیے وہ کیا ہے کہ اللہ کی کتاب کے حقوق کیا ہیں؟ کہ اس کو اللہ کا کلام مانے، یقین رکھے کہ اس جیسی کتاب کوئی انسان نہیں بنا سکتا، اس کی تعظیم کرے، ٹھیک اس کی تلاوت کرنا سیکھے تجوید کے اصولوں کے ساتھ اور قرات کے اصولوں کے ساتھ، دھیان کے ساتھ اس کو پڑھے، اس پہ عمل کرے، اس کی تلاوت کے حقوق ادا کرے۔ کہ حقوق تلاوت کے کیا ہیں؟ کہ تجوید کے ساتھ پڑھنا سیکھے۔ ساری زندگی گزر جاتی ہے تجوید کے ساتھ نہیں پڑھنا سیکھتے، سب کچھ سیکھ لیتے ہیں لیکن یہ نہیں سیکھتے، مشکل ہے، بہت مشکل ہے، اتنی مشکل چیزیں سیکھ لیں تو یہ کیوں نہیں سیکھا؟ اور روزانہ پڑھنا اس کا حق ہے، اور سال میں 2 دفعہ قرآن کریم تلاوتاً ختم کرنا اس کا حق ہے، اس کو سمجھنا اس کا حق ہے، اس کے معنی سمجھنا، اس کی تفسیر سمجھنا کہ اللہ نے کیا کہا، یہ حق ہے۔ اس کے حکموں پہ عمل کرنا، اس کے حرام کو حرام ماننا، اس کے حلال کو حلال ماننا یعنی عمل کرنا، یہ حق ہے، اور اس کی دعوت دوسروں کو دینا، یہ اس کا حق ہے۔ اللہ کے رسول کی خیر خواہی کیا ہے؟ اللہ کے رسول کے نصیحت کیا ہے؟ کہ اللہ کے رسول کے حقوق ادا کرنا کیا کہ آپ کی تصدیق کریں کہ آپ اللہ کی رسول تھے اور آپ آخری نبی تھے، اور آپ کوئی نبی نہیں آئے گا اور کوئی رسول نہیں آئے گا آپ کے بعد، اور جو آپ نے عقائد دیے وہی عقائد صحیح تھے، آپ کی سنتوں میں 100% کامیابی کا یقین کریں، آپ کے علاوہ ہر طریقوں میں، ہر لائف سٹائل میں ناکامی کا یقین رکھے،
کہ صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فیشن اور لائف سٹائل کے اندر کامیابی ہے، اور سارے فیشنوں میں، سارے لائف سٹائل میں ناکامیاں ہیں۔ آپ کے اہل بیت کی عزت کرے اور ان سے محبت کرے، آپ کے اصحاب کی عزت کرے اور ان سے محبت کرے، صحابہ سے، سنتوں سے محبت کرے۔ مسلمان ائمۃ المسلمین کے حقوق ادا کرنا کیا ہے اور ان کی خیر خواہی کیا ہے، کہ ان کے امام جو ہے وہ اس لیے ہوتا ہے کہ اس کی بات مانی جائے، ان کی اطاعت کریں اگر یہ اللہ کے حکموں پہ چلانے والے ہیں۔ اور عوام الناس، عامتہم، عام مسلمان، ان کی خیر خواہی کیا ہے؟ تو ایک لمبی فہرست ہے کہ 6 حقوق تو خاص طور پہ آتے ہیں نا ایک مسلمان کہ اس کے کیا حقوق ہیں، کہ جب وہ بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت کرنے جائیں، جب وہ مر جائے تو اس کے کفن دفن اور جنازے میں شریک ہوں، جب وہ دعوت کے لیے بلائے تو اس کی دعوت قبول کریں اگر کوئی اس میں شرعی وہ نہ ہو۔ بعض دعوتیں ایسی ہوتی ہیں جس میں شرعی حکم، اللہ کا حکم ٹوٹ رہا ہوتا ہے، ایک مخلوط دعوت ہے، مرد عورت ملے ہوئے بیٹھے ہیں سارے، پردہ نہیں ہے، منع ہے جانا، جائز نہیں ہے۔ وہ کہیں جی حقوق آپ ادا نہیں کر رہے، تو آپ نے تو بیان کی تھے کہ یہ حقوق میں سے کہ جو مسلمان دعوت بلائے تو آئیں، تو وہ حقوق اللہ کی حکموں کی رعایت رکھتے ہوئے، جہاں اللہ کا حکم ٹوٹ رہا ہو، لا طاعت المخلوق فی معصیۃ الخالق، یہ حدیث شریف میں یہ بھی تو آتا ہے نا، اور بھی تو حدیثیں ہیں نا، صرف ایک ہی تو حدیث نہیں ہے نا، کہ اللہ کی نافرمانی میں کسی کی حکم نہیں مانا جائے گا۔ تو جب وہ دعوت کے لیے بلائے تو اس کی دعوت قبول کریں، جب وہ سلام کرے تو اس کے سلام کا جواب دیں، جب اسے چھینک آئے اور وہ الحمدللہ کہے تو اسے یرحمکم اللہ کہیں، اس کے پیچھے اس کی اچھی بات کریں، اس کی غیبت نہ کریں، قرض مقروض ہو جائے اور ادا کرنے کی استعداد نہ ہو تو اس کو مدد کریں ادا کرنے میں، اگر خود قرض دیا آپ نے اور وہ مجبور ہو گیا، نہیں ادا کر پا رہا، سہولت دیں اس کو ادا کرنے میں، ٹائم پیریڈ بڑھا دیں اس کا، مذاق نہ اڑائیں، دکھ درد میں اس کے کام آئیں، حقیر نہ جانیں، اللہ کے لیے اس سے محبت کریں، جو اپنے لیے پسند کریں وہ اس کے لیے پسند کریں۔ کتنی بڑی کوتاہی ہم سے ہوتی ہے، اپنے لیے ہم ایک چیز پسند کر رہے ہوتے ہیں، دوسرے کو کچھ اور رائے دے رہے ہوتے ہیں۔ بازار میں جا رہے ہیں، سیل لگی ہوئی ہے، ایک ہی جوڑا رکھا ہوا ہے، مجھے پسند آ گیا، اب چھینا جھپٹی ہو رہی ہے، اب جلدی سے اس پہ قبضہ کر لیا۔ اگر دوسرا بھی لے رہا ہے، چلو یار اس کو دے دو، آپ لے لیں، کوئی بات نہیں، آپ آگے آ جائیں۔ پھل والوں سے، سبزی والوں سے، غریب لوگوں سے چیزیں خرید رہے ہوتے ہیں اور اس میں بھی پیسے کم کروا رہے ہوتے ہیں۔ غریب ٹھیلے والوں سے چیزیں خریدتے ہیں، کیلے والوں سے کیلے خریدے 200 روپے درجن، 150 روپے درجن، اس میں بھی 10 روپے 20 روپے کم کروا رہے ہوتے ہیں، وہ بیچارہ غریب ہے۔ اور جب بڑے بڑے مالز میں جا کے خریدتے ہیں وہ تو ایک پیسہ نہیں کم کرتے، ہزاروں روپے ان کو دے کے آ جاتے ہیں، لیکن وہ تو غریب ہے نا، اس کو تو روز کا کھانا ہے، وہ تو بیچارہ کر دے گا، نہیں بکے گی تو نہیں، اس کو پورے دینا، تھوڑے زیادہ دے دینا۔ علماء نے یہ بیان کیا ہے کہ دیکھیں آپ کوئی ایک شخص ایک چیز بیچ رہا ہے اور وہ زیادہ قیمت کی ہے اس سے، وہ غریب آدمی ہے، تو آپ اس کو بڑھا کے دیں اس کو قیمت، کہ نہیں یہ تو قیمت زیادہ مالیت کی اصل میں تمہیں زیادہ مالیت دے دیتا ہوں، زیادہ پیسے دوں گا، میں تمہیں اتنے پیسے دوں گا اس کے، یہ تم تو کم کی بیچ رہے ہو، اس کی تو زیادہ قیمت بنتی ہے۔ خیر خواہی کرنا، کتنی دفعہ ہم نے سوچا ہو کہ رات ہو جاتی ہے، پھل والے سبزی والے اب ٹھیلا اپنا بند کر کے جا رہے ہیں، کیلے والے، اب پھل ایسے ہوتے ہیں، کیلے ایسے ہوتے ہیں وہ زیادہ دن چلتے ہی نہیں، تو آپ کو نظر آئیں گے بعض دفعہ ٹھیلے میں کالے کالے سڑ رہے ہیں کیلے، ختم ہو رہے ہیں، یا اب کچھ کھا لیا جائے اس میں سے، کچھ نہیں کھا لیا جائے، ایسے بیچارہ وہ لے جا رہا ہے، اس میں بہت سارے پڑے ہیں، اس کے نہیں بکے، اب وہ پھینکیں گے۔ کبھی ہم نے یہ سوچا ہم ان کو خرید لیں، اس کی مدد بھی ہو جائے گی، اور بجائے اس کے کہ ایسے ہی پیسے دیں اس کے کہ اس کی عادت خراب ہو اور وہ مفت کا لینے کے عادی بنے، ہم اس کے کیلوں کو خرید لیں، اس میں سے جو استعمال ہو سکتے ہیں استعمال کر لیں، ورنہ پھینک دیں۔ یہ بھی تو نیکی، یہ بھی تو خیر خواہی ہے۔ فریب نہ دینا، دھوکہ نہ دینا، خیانت نہ کرنا، یہ سارے حقوق ہیں جو عام مسلمانوں کو ایک دوسرے کے اوپر ہیں۔ بیچتے وقت جھکا کر تولے،
یہ خیال، ایک مسلمان نے اپنا نکاح کا پیغام بھیجا ہوا ہے، اس کے اوپر دوسرے کا نکاح کا پیغام نہ جائے، یہ اس کا حق ہے. انتظار کر لیں کہ یا تو وہ قبول ہو جائے یا انکار کر دیا جائے، پھر اپنا پیغام دیں. غلط جگہ پہ، سڑکوں پہ ادھر ادھر ایسی چیزیں نہ پھینکیں جس سے لوگوں کو تکلیف ہو. گندگی نہ پھینکیں. کتنا کوڑا پھینک رہا ہوتے ہیں ہم لوگ. یہ الدین النصیحہ کے اندر آ گیا کہ مسلمانوں کی خیر خواہی چاہنا، حقوق ادا کرنا. ہر طرف کوڑا پھینکا جا رہا ہوتا ہے. پڑھے لکھے لوگ پھینک رہے ہوتے ہیں. کیسا پڑھا لکھا ہے؟ کہاں کے پڑھے لکھے ہو گئے؟ کہاں سکھایا گیا تھا یہ کہ جی سب پھینک رہے ہیں تو سب پھینک رہے ہیں، تو سب میں اور آپ میں کوئی فرق نہیں ہے؟ سب میں اور ہم میں کوئی فرق نہیں رکھنا چاہ رہے ہیں ہم؟ نہیں، ہم نہیں پھینکیں گے. کوڑے کا ڈھیر ایسا ہی ہوتا ہے، ذرا سا کوڑا نظر آیا، لوگوں نے کہا یہیں کوڑا پھینکتے، تو وہ ڈھیر بڑھتا چلا جاتا ہے. نہیں، کوڑے پھینکنے کی جگہ نہیں ہے. ہم پراپر کوڑے کی جگہ پہ اپنے گھر میں ڈالیں گے لا کے، یا کہیں ڈسٹ بن ہے تو وہاں ڈالیں گے، اور گھر میں کوڑے والے کو لگائیں گے، اور اپنے گلی میں بھی نہیں پھینکیں گے اور سامنے بھی نہیں پھینکیں گے. ان بات کا اہتمام کرنا. جو اس کا اہل ہو کہ اس کی سفارش کی جائے، کوالیفائڈ آدمی ہو، اس کی سفارش کرنا، یہ بھی خیر خواہی ہے اور کرنا چاہیے. اس کے بارے میں بھی آیا ہے. بے شمار اس چھوٹی سی حدیث کے اندر بے شمار چیزیں. یہ جوامع الکلم کا حصہ ہے، کمپریہنسونیس آف رسول اللہ پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اسپیچ. اچھا جی، ٹائم ہمارا پورا ہو گیا، یہاں ہم روکتے ہیں، اور میں اس میں دیکھتے ہیں کچھ سوال جو آئے ہوئے. یہ 2 حدیثیں ہوئی ہیں. شروع میں بعض چیزیں میں زیادہ بھی وہ جو شروع میں لنگوسٹک ڈیٹیل بتائی تھیں، ان کا مقصد یہ نہیں تھا کہ کوئی خدا نخواستہ کوئی علمی چیز جھاڑی جائے، بلکہ مقصد یہی تھا کہ آپ کو بتایا جائے کہ کتنی ٹیکنیکل ڈیٹیلز ہوتی ہیں اور جس میں ہمیں نہیں پتہ ہوتا، اور اس کو سمجھیں کہ اس میں کتنی ایک چیز کے اوپر کتنی ڈبیٹس علماء نے کی ہیں. تو اپنے آپ کو ہمیشہ علماء کا پابند بنا کے چلنا ہے. تو اچھا جی، سوال دیکھ لیتے ہیں جو آئے کچھ. میرے لیے دعا کریں، صحت کے لیے، میرے بچوں کے لیے بھی دعا کریں. سب اللہ تعالیٰ عافیت کا معاملہ فرمائے، سب کو صحت عطا فرمائے، تندرستی عطا فرمائے. اچھا، اور کیا ہے؟ کوئی مرد اپنی بیوی کو، سب لوگوں کو، خاص کر علماء کو گالیاں، اس کے لیے دعا کریں. اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت عطا فرمائے، اس کی اصلاح فرمائے انشاءاللہ. اچھا جی، اچھا جی، ہم تو صحابہ کو برا بھلا کہنے کا سوچ بھی نہیں سکتے جی. الحمدللہ، یہ تو بہت اچھی بات ہے. لیکن ایسے بہت سارے لوگ موجود ہیں جو یوٹیوب پہ بیٹھ کے الٹی سیدھی باتیں کر رہے ہوتے ہیں، اس میں صحابہ کو بھی برا بھلا کہہ رہے ہوتے ہیں. تو یہ بات سمجھنے کی بات ہے. اور ایک طبقہ ہے باقاعدہ جو صحابہ کو چاہے برا بھلا نہ کہے، لیکن صحابہ کو اہمیت نہیں دے رہا ہوتا، اور صحابہ کی بات کو لے نہیں رہا ہوتا. تو صحابہ سے ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا عمل کا پتہ چلتا ہے. تو ایک طبقہ باقاعدہ یہ کہتا ہے کہ ہم صرف حدیث پہ چلیں گے، ہم صحابہ کی بات اگر حدیث کے خلاف ہوگی تو ہم چھوڑ دیں گے. حالانکہ صحابہ کی عمل سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کس حدیث کو لینا ہے، کس کو نہیں لینا. تو یہ بھی صحابہ کے سٹیٹس کو نیچے کرنا اور اس سے بچنا ضروری ہے. اچھا جی، ٹھیک ہے، انشاءاللہ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہم لک الحمد کما انت اہل، صلی وسلم علی محمد کما انت اہل، وفعل بنا کما انت اہل، فانک اہل التقوی والمغفرہ. فرمائیے. اس غسل کے اندر ہی اگر وہ پاکی کی نیت کر رہے ہیں، پاکی کے لیے غسل کر رہے ہیں، تو بالکل ثواب بھی ملے گا.
جیسے ایک آدمی جی فرمائیے. جی جی اگر اس نہانے کے اندر عبادت کی غرض سے اپنے آپ کو پاک کرنے کی نیت نہیں تھی تو ثواب نہیں ملے گا، لیکن نماز ہو جائے گی اگر وہ سارے اعضاء دھل گئے. لیکن اس نہانے کے اندر اگر پاکی اختیار کرنے کی نیت بھی ہوگی کہ میں اس لیے بھی نہا رہا ہوں کہ مجھے آگے نماز بھی پڑھنی ہے، تو اب خود بخود نیت یہ بھی ہو گئی، اب اس کو عبادت کا بھی اجر ملے گا. ورنہ جی نہیں ہے، بالکل ضرورت نہیں. اگر وہ سارے اعضاء وضو کے دھل گئے جو کہ نہانے میں دھل ہی جاتے ہیں اکثر جب پورا اگر غسل کیا اس میں، تو الگ سے وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جی جی نان مسلم کے بھی تو حقوق ہیں، وہ بھی تو انسان ہے. بالکل ثواب ہوگا، اللہ کی مخلوق ہے. جب حدیث میں یہ آیا کہ بلی کے حقوق یا کتے کے کو نقصان پہنچانے سے جو ہے اللہ ناراض ہوا، اور جانوروں کے اوپر آیا کہ جانور پہ رحم کرو، اور گھوڑے پہ اور اونٹ پہ حدیث میں آیا کہ جب سواری پہ سوار اور باتیں کر رہے ہو تو اتر جاؤ کھڑے ہو کے، سواری کو پہ بوجھ نہ ڈالو ضرورت سے زیادہ. تو انسان تو اس سے اشرف ہے نا، چاہے وہ غیر مسلم ہی کیوں نہ ہو. ان کے ساتھ نیکی کریں، اور یہ دعوت بھی دین کی بنے گی کہ دین کی طرف بلانے کا ذریعہ بھی بنے گا. ان کے ساتھ نیکی کریں، بالکل ان کے حقوق ہیں. دیکھیں یہ پبلک پلیسز کے اوپر یا زور سے جی بس اس کے اندر تو یہ ہے، چاہے وہ آپ مسلمانوں کو ہی سنا رہی ہوں چاہے کس کو سنا رہی ہوں، لیکن اگر کسی کو زحمت ہو رہی ہے اور پبلک پلیسز ہیں اور آواز، تو اس میں ان کا آرام کا خیال رکھنا ضروری ہے. پھر یہ اس کو ہر چیز میں، جیسے مثال کے طور پہ بہت سارے کام اسپیکروں پہ ہو رہے ہوتے ہیں، کہیں پہ قرآن کی محفل قرات ہو رہی ہوتی ہے. پاکستان میں تو بہت ساری چیزیں سلسلے چل رہے ہوتے ہیں نا اس طرح کے، محفل قرات ہو رہی ہوتی ہے، شامیانے لگا لیا انہوں نے، اب وہ زور زور سے اسپیکروں پہ کر رہے ہیں، نعتیں چل رہی ہیں اسپیکروں پہ، اور لوگوں کی نیندیں خراب ہو رہی ہیں. تو یہ چیز اس کا دھیان رکھنا ضروری ہے کہ تو کسی کو تکلیف نہ پہنچے اس سے، کیونکہ یہ کوئی فرائض نہیں ہے، یہ عبادت کے فرائض نہیں ہے. ٹھیک ہے نا، یہ ایسی چیز نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ اگر میں قرآن نہیں سنوں گی اور زور سے لگا کے آواز کے ساتھ تو جی مجھے ثواب ہی نہیں ملے گا، اور ہماری عبادت کا حصہ نہیں ہے کہ اس طرح سے سنا جائے. وہ آپ ایئر فونس لگا کے بھی سن سکتی ہیں. جی ایئر فونس لگا کے بھی سن سکتی ہیں. جی اور دعوت کے دوسرے طریقے بھی ہیں. جی اور سب سے بڑی زیادہ تو مؤثر دعوت اخلاقیات اور معاملات کو درست کرنا. غیروں کو جو دعوت دی جائے گی وہ اخلاقیات اور معاملات کو درست کرنا. آج ان دونوں چیزوں میں ہماری بہت بڑی کمزوری ہے، معاملات میں گڑبڑ کر رہے ہوتے ہیں اور اخلاقیات پورے نہیں اترتے. تیسری دعوت کا طریقہ سنت لباس کے اندر نکلنا اور پھرنا، یہ بذات خود ایک دعوت ہے. ٹھیک ہے جی، انشاءاللہ دعا کر لیتے ہیں انشاءاللہ. اللہم لک الحمد کما طلبت السلام علی محمد کما طلبت فضلنا کما طلبت انک التقوی والمغفرہ. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے، ہمارے اس پڑھنے کو، سننے کو، بیان کرنے کو، بیٹھنے کو قبول فرما لیجیے، ہمیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے یا اللہ، اور ہمیں دنیا اور آخرت میں سعید فرما دیجیے یا اللہ. ہمیں اپنے دین کے لیے استعمال کر لیجیے یا اللہ، اور ہمیں ہدایت پہ رکھیے اور ہم سے ہدایت کا کام لیجیے. صلی اللہ تعالیٰ علی حبیب محمد بارک وسلم. آمین 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 یا رب العالمین.